بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الزلزال مدنی ہے۔ امام ترمذی نے روایت کیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذا زلزلت پڑھے گا تو اس کو نصف قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا زلزلت نصف قرآن کے برابر ہے، اور قل هو اللہ احد ثلث قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون ربع قرآن کے برابر ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سے اپنے صحابہ میں سے، کیا آپ نے نکاح کیا اے فلاں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، اللہ کی قسم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایسے اتنی چیز نہیں ہے کہ میں نکاح کر سکوں۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس قل هو اللہ نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ثلث قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اذا جاء نصر اللہ والفتح نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ربع قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس قل یا ایھا الکافرون نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ربع قرآن ہے۔ فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اذا زلزلت الارض نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ربع قرآن ہے۔ جاؤ اب نکاح کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زمین کو سخت زلزلے سے ہلا دی جائے گی اور زمین نکال دے گی اپنے بوجھ کو، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس دن زمین بیان کرے گی اپنی خبروں کو اس وجہ سے کہ تمہارے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ اس دن لوگ لوٹیں گے مختلف جماعتیں بن کر تاکہ وہ اپنے عمل کو دیکھے، پس جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها یعنی زمین حرکت دی جائے گی اس کے نیچے سے، واخرجت الارض اثقالها یعنی وہ ڈال دے گی وہ تمام چیزوں کو جو اس میں ہوگی مردوں میں سے، جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان اذا زلزل ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور جیسے باری تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور حدیث میں ہے کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو پھینک دے گی سونے اور چاندی کے ستونوں کے مانند، پس قاتل آئے گا، پس وہ کہے گا کہ اسی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا، اور تعلق توڑنے والا آئے گا، پس وہ کہے گا اسی وجہ سے تو میں نے قطع رحمی کی تھی، اور چوری کرنے والا آئے گا، پس وہ کہے گا کہ اسی وجہ سے تو میں نے میرے ہاتھ کو کٹایا، پس وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ فلا یأخذون منه شیئا، باری تعالیٰ کا فرمان وقال الانسان ما لها یعنی تعجب کریں گے اس کے معاملے سے بعد اس کے کہ وہ پرسکون ساکین اور ثابت رہنے والی تھی، اور وہ مستقر تھے اس کے پشت پر، یعنی اس کی حالت بدل جائے گی، بس وہ حرکت کرنے والی اور ہلنے والی ہو جائے گی۔ تحقیق کہ اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمہ میں سے وہ حکم آ گیا جو تحقیق کہ اس کے لیے مقرر کر دیا تھا، یعنی وہ زلزلہ جس کے جو زمین کو اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ پھر وہ ڈال دے گی ان چیزوں کو جو اس کے پیٹ میں ہوگی، اولین اور آخرین کے مردوں میں سے، اور اس وقت لوگ تعجب کریں گے اس کے معاملے سے، اور زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمانوں کو بھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے جو یکتا ہے، غالب ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان یومئذ تحدث اخبارها یعنی وہ بیان کرے گی کہ عمل کرنے والوں نے کیا عمل کیا اس کی پشت پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا یومئذ تحدث اخبارها، آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ اس کی خبریں یہ ہے کہ وہ گواہی دے گی ہر بندے اور بندی پر کہ اس نے کیا عمل کیا اس کی پشت پر، وہ کہے گی کہ فلاں فلاں عمل کیا فلاں فلاں دن میں، پس یہ اس کی خبری ہے۔ معجم طبرانی میں ہے کہ تم زمین سے بچو اس لیے کہ وہ تمہاری ماں ہے، اور بلا شبہ کوئی نہیں عمل کرنے والا اس پر اچھا یا برا مگر وہ اس کے بارے میں بتلانے والی ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، امام بخاری نے فرمایا کہ اوحا لہا اوحا الیہا ووحا لہا ووحا الیہا، اسی طرح ابن عباس نے فرمایا اوحا لہا اوحا الیہا کے معنی میں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ادین لہا کے تضمین، اور یہ ادین لہا کے معنی میں تضمین ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها کہ اس کو اس کا پروردگار حکم دے گا کہ کہہ، پس وہ کہے گی۔ امام مجاہد نے فرمایا اوحا لہا یعنی اس کو حکم دے گا۔ امام قرظی نے فرمایا کہ اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ ان سے پھٹ پڑے۔ باری تعالیٰ کا فرمان یومئذ یصدر الناس اشتاتا یعنی وہ لوٹیں گے میدان حساب سے اشتاتا یعنی مختلف جماعتیں بن کر بدبختی اور سعادت مندی کے درمیان، بس ان میں سے کچھ لوگوں کو حکم دیا جائے گا جنت کی طرف اور کچھ لوگوں کو حکم دیا جائے گا جہنم کی طرف۔ ابن جریج نے فرمایا کہ وہ مختلف جماعتیں بن کر لوٹیں گے، بس وہ آخر تک جمع نہیں ہو پائیں گے۔ امام سدی نے فرمایا اشتاتا یعنی جماعتیں ہو کر۔
یہ نصف قرآن بھی فرمایا اور اس کے بعد نیچے اخیر کے اندر اس کو ربع القرآن بھی فرمایا۔ قرآن کریم کی بنیادی تو 3 ہی مضامین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، لیکن پھر کچھ مضامین میں قرآن کریم کی تصدیق کے سلسلے میں، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں قرآن کریم کے سلسلے کی تصدیق کی طرف فرمائی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ مشرکین نے جو قرآن پر اعتراض کیے اس کے جواب قرآن نے دیے، تو یہ بھی ایک مستقل موضوع بن گیا قرآن، اور اس لیے قرآن کریم کی کئی صورتوں کے آغاز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن ہی کی فضیلت اور اس کی عظمت کو ذکر کیا ہے۔ تو اصل 3 مضمون ہے، توحید، رسالت اور آخرت، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی، ایک تو رسالت کا مسئلہ، اور پھر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی اوصاف پر بھی قرآن کریم نے ذکر کیا۔ تو اس طریقے سے بنیادی 3 مضمون کے علاوہ اور بھی دوسرے مضمون قرآن کریم میں لگے ہیں۔ جن حضرات نے بنیادی 3 کا اعتبار کیا انہوں نے سورہ اخلاص کو توحید والا پایا، اس میں رسالت اور آخرت کا ذکر نہیں ہے، اس اعتبار سے سورہ اخلاص کو شروع سے قرآن کے متعلق کہا گیا۔ جن حضرات نے 4 مضامین 5 مضامین دیکھے انہوں نے 4 کے اعتبار سے، جیسے یہاں پر نیچے 4 مضامین کے اعتبار سے یہاں اذا زلزلت الارض کو ذکر کیا۔ اذا زلزلت الارض کے اندر آخرت کا تصور ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال کا بھی تذکرہ ہے۔ وہیں سے تو دیکھا جائے تو پورا مضمون ایک ہی ہے، آخرت کا، معاد کا۔ اس اعتبار سے 4 مضمون سمجھ کر ربع قرآن، 3 مضمون سمجھ کر ثلث قرآن، یہ اضافی اور نسبتی اعتبار سے احادیث مبارکہ میں جو بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے محدثین نے یہ جواب دیے۔ آگے اس کے بعد زمین میں سخت زلزلہ آئے گا، قیامت جب آئے گی تو اللہ پاک کی طرف سے سب کچھ ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اسی طرح سورہ حج کے شروع کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنا سارا بوجھ نکال لے گی۔ ایک تو سب سے بڑا بوجھ ہے مردہ، لیکن مردہ کے علاوہ صرف اتنا فرما دیا زمین اپنا بوجھ نکالے گی، اس سے محدثین نے فرمایا اور مفسرین نے کہ زمین کے اندر جو کچھ ہوگا وہ سب باہر آ جائے گا، سونا، چاندی، پیتل، تانبا اور بھی دوسری کتنی معدنیات زمین کے اندر پڑی ہوئی ہے، اس دن قیامت کے دن سب اندر سے باہر نکل آئے گی۔ اب وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر چوریاں کی تھی، دوسروں کے حقوق مارے تھے، آپس میں رشتہ داری میں قطع تعلق کیا تھا، مال و دولت ہی تو ہوتا ہے جو قطع تعلق کرواتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوگی اب جب چور دیکھے گا، اسی طریقے سے جس نے لڑائی کی ہوگی وہ خود مال دیکھے گا اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ آگے حدیث شریف میں جو فرمایا کہ سب اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، فلا یأخذون منہ شیئا، اس لیے کہ آج کے دن اس کے اوپر عذاب کا ہی اور قیامت کا ہی ایسا منظر ہوگا کہ دنیا کی چیزیں دیکھنے کے باوجود اس کی طلب اور اس کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوگی۔ تو یہی مال و دولت ہے جس کے لیے آج دنیا لڑ رہی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ سارا مال و دولت بھرا ہوا ہوگا لیکن انسان اس کو اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ وقال الانسان ما لها، اس دن انسان پوچھے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا کہ سب کچھ نکال رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اس دن خبریں ساری بتلائے گی، فلاں نے میرے اوپر اچھے عمل کیے، فلاں نے برے عمل کیے، فلاں وقت کیے، زمین بھی شاہد گواہی دینے والی ہو جائے گی اللہ پاک کی طرف سے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کی طرف وحی بھیجی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابن کثیر نے نقل کیا، اوحا لہا، اوحا الیہا، وحی کے لفظ کے ساتھ چاہے لام کا سیلا ہو چاہے الا کا سیلا ہو، یہ دونوں سیلے استعمال ہوتے ہیں لیکن معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ اور اسی میں یہ بتلا دیا کہ اوحا کے ساتھ الا اور لام کے جو سیلے آتے ہیں حقیقت میں اس جگہ پر آیت کریمہ میں اوحا لہا میں اوحا اذین کے معنی میں ہے، اور اذین للذین یقاتلون، اذین کا سیلا جب بھی آتا ہے تو اذین کا فعل تو اس کے ساتھ لام کا سیلا آتا ہے، اس لیے یہاں پر تضمین ہوئی ہے کسی فعل یا شبہ فعل کو دوسرے کسی فعل یا شبہ فعل کے معنی میں لینا اور اس کا جو سیلا ہو وہ یہاں استعمال کیا جائے تاکہ یہ علامت ہو کہ یہ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے۔ لیکن جن کو سیلا کا پتہ ہو ان کو، ہم اہل لسان نہیں ہے، مستقل ندوہ سے کتاب چھپی ہوئی ہے، پرانی ہے اب نہیں چھپی ہے، دوبارہ میرے پاس ہے، اس کے اندر تمام سیلات کو ذکر کیا ہے کہ عرب لوگ جب بھی کوئی فعل بولتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی حرف جر استعمال کرتے ہیں تو کس فعل کے ساتھ کون سا حرف جر استعمال کرتے ہیں۔ آپ کی ضروری کہ اردو کی عربی بنا ہوا ہے، جو اردو سوچیں اور اس سے عربی بنائے تو پھر وہی سمجھتا ہوں، تو اس طریقے سے بناتے ہیں تو سیلے کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ صرف اتنا پڑھ لیا کہ مین کا معنی سے، تو اب بھائی اردو میں سے آیا تو مین لگا دیا، حالانکہ کبھی مین بھی آتا ہے، کبھی آن بھی آتا ہے، کبھی اور بھی دوسرا سیلے استعمال ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا،
انسان متفرق ہو جائیں گے اچھے اچھوں کے ساتھ برے بروں کے ساتھ. بارہ تعالیٰ کا فرمان لیروا اعمالہم تاکہ وہ دیکھیں گے ان اعمال کو جو انہوں نے کیے دنیا میں خیر اور شر میں سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے تین قسم کے ہیں. ایک آدمی کے لیے باعث اجر ہے, ایک آدمی کے لیے موجب ستر ہے, اور ایک آدمی کے لیے وبال کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا گدھوں کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس میں نازل نہیں کیا ہے اس میں کوئی کسی آیت کو مگر گدھے کے سلسلے میں میرے اوپر کوئی چیز نازل نہیں فرمائی مگر یہ آیت جو منفرد ہے جامع ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. امام احمد نے صعصع بن معاویہ عمی فرزدق سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آیت کریمہ پڑھی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فرمایا کہ میرے لیے کافی ہے کہ میں اس کے علاوہ نہ سنوں. صحیح بخاری میں عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ تم جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کی گٹھلی کے بدلے ہو, کھجور کے ٹکڑے کے بدلے ہو, اگرچہ اچھے کلمے کے بدلے ہو. اور ان سے صحیح میں یہ بھی روایت ہے کہ تم کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو, اگرچہ یہ کہ تم اپنے ڈول میں سے پانی ڈالو پینے والے کے برتن میں, اگرچہ تم اپنے بھائی سے ملو پانی مانگنے والے کے برتن میں, اگرچہ تم اپنے بھائی سے ملو اس حال میں کہ تمہارا چہرہ اس کے سامنے حشاش بشاش ہو. اور صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ مومن عورتوں کی جماعت تم اپنے کہ کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو, یعنی اس کا کھوڑ, اگرچہ بکری کا کھوڑ ہی کیوں نہ ہو. اور دوسری حدیث میں ہے کہ سائل کو دے دو اگرچہ جلا ہوا کھوڑ ہی کیوں نہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے بدلے ہو, اس لیے کہ یہ بھوکے آدمی کے لیے شکم شہری کے قائم مقام ہو جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اس لیے کہ بھوک والے کی بھوک کو مٹاتا ہے تو یہ شیر ہونے والے کی طرح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلا صبح انہوں نے ایک انگور صدقہ کیا اور کہا کہ اس میں کتنے ہی درڑا تھے. ابن زریر نے روایت کی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی اذا زلزلت الارض زلزالها, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تو بس وہ رونے لگے جس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کو کیا چیز رلاتی ہے ابو بکر؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے یہ صورت رلاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم غلطی نہیں کرو گے اور گناہ نہیں کرو گے پھر اللہ تبارک تم کو معاف کر دے, تو البتہ اللہ تعالیٰ ایسی امت کو پیدا کریں گے جو غلطی کریں گے اور گناہ کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. ابن ابو حاتم نے روایت کیا سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارے تعالیٰ کے فرمان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره میں کہ جب یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ بلا صبح اجر نہیں دیا جائے گا معمولی چیز پر جبکہ وہ اس کو دیں گے. بس مسکین آتے تھے ان کے دروازوں کے پاس, بس وہ کم سمجھتے تھے یہ کہ وہ ان کو کھجور کا ٹکڑا دے, روٹی کا ٹکڑا دے اور اخروٹ دے اور اس کے ماری, بس وہ ان کو لوٹا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ بلا صبح ہم کو اجر دیا جائے گا اس پر جو ہم دیتے ہیں, اور ہم اس کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں اور ہم اس کو پسند کرتے ہو. اور دوسری حضرت یہ سمجھتے تھے کہ بلا صبح اور ہم اس کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں. اور دوسرے حضرت سمجھتے تھے کہ بلا شبہ ملامت نہیں کی جائے گی معمولی سے گناہ پر, یعنی جھوٹ بولنا, ادھر ادھر دیکھنا, غیبت کرنا اور اس کے مانند. وہ کہتے تھے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے بڑے گناہوں پر, تو ان کو رغبت دلائی چھوٹے عمل میں یہ کہ وہ اس پر عمل کرے اس لیے کہ قریب ہے کہ وہ زیادہ ہو جائے, اور ان کو ڈرایا معمولی سے گناہ سے اس لیے کہ قریب ہے کہ وہ زیادہ ہو جائے. بس یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فمن یعمل مثقال ذرۃ, یعنی سب سے چھوٹی چونٹی کے وزن کے برابر, خیرا یرہ, یعنی اپنی کتاب میں, اور یہ اس کے لیے آسان ہے. فرمایا کہ ہر نیک اور بد کے لیے لکھا جاتا ہے, ہر برائی کے بدلے ایک برائی اور ہر نیکی کے بدلے 10 نیکی. پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ مومنین کی نیکیوں کو بھی دگنا کر دے گا, ہر ایک کے بدلے 10 نیکی, اور ان سے مٹا دی جائے گی ہر نیکی کے بدلے 10 برائیاں. بس جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائے گی اس کی برائیوں پر ایک ذرہ برابر بھی تو جنت میں داخل ہو جائے گا. امام احمد نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو, اس لیے کہ وہ جمع ہو جائیں گے کسی آدمی پر یہاں تک کہ وہ گناہ اس کو ہلاک کر دیں گی. اور بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مثال دے کر بیان فرمایا, جیسے کہ
کہ کچھ لوگ اترے چچل زمین میں، پھر قوم کا کارکن آیا، پھر آدمی چلنے لگا، پھر وہ لکڑی لے کر آیا، پھر دوسرا لکڑی لے کر آیا، یہاں تک کہ انہوں نے لکڑی کا ڈھیر جمع کر دیا اور انہوں نے آگ بھڑکائی اور انہوں نے پکایا اس چیز کو جو انہوں نے اس میں ڈالا۔ فرشتوں کی گواہیوں کے ساتھ موجود ہوگا، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آگے آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اصول اور ضابطہ ذکر کیا کہ جو نیکی کرے گا چھوٹی سی بھی نیکی ہوگی، ضرورتن کہا جاتا ہے دھوپ کے اندر جو معمولی سے قیمتی نظر آتے ہیں، ویسے یہاں بھی ہے لیکن دھوپ نہیں ہے اس لیے نظر نہیں آ رہے، تو باریک سے باریک ٹکڑا جو نظر بھی نہیں آتا رل مل جاتا ہے، اور ذرہ کا منع چیوٹی بھی کیا ہے، جیسے اصغر النمل کہا سب سے چھوٹی چیوٹی۔ تو حاصل یہ ہے کہ بڑے سے بڑا اچھے سے اچھے کام کیے، تھوڑا سا بھی کیا تب بھی وہ اچھا کام اللہ پاک کے یہاں سامنے ہوگا، اور برائی میں کوئی بری چھوٹی سے چھوٹی برائی کی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے وہ بھی حاصل ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ اس کا علم لطیف ہے، ذرہ برابر کسی چیز کو چھوڑے ہوئے نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں گھوڑے کے متعلق تعریف فرمائی جہاد کے سلسلے میں، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ گدھے کے متعلق اللہ کے رسول کیا فضیلت ہے؟ جن کے پاس گھوڑے تھے وہ گھوڑے کو جانتے تھے، اور جن کے پاس گدھے تھے انہوں نے وہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گدھے کے سلسلے میں صراحتاً تو میرے اوپر کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، لیکن یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یہ اتنی عمومی آیت ہے کہ قیامت تک جتنے بھی اعمال کیے جائیں گے چھوٹے یا بڑے، نیکی والے یا گناہ والے، ان تمام کو یہ آیت شامل ہے کہ جو اچھا کرے گا اس کو بھی پائے گا، جو برا کرے گا اس کو بھی پائے گا۔ یہ آیت کریمہ گدھے کے سلسلے میں بھی گویا آ چکی کہ گدھے کو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے لگایا تو اس کا ثواب اس کے مطابق ملے گا جس طرح کرنے والے کا اخلاص اور گدھے کی قیمت جتنی اس نے دی ہے اور گدھے کے اوپر اس نے جو روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے اس کے حساب سے۔ اسی سلسلے میں آگے اور روایتیں ذکر فرمائی کہ تم جب کسی پر سخاوت کرو تو چھوٹی چیز دو، اس کو کوئی برات ہے، اس کو یہ نہ سمجھ لو کہ اتنی چھوٹی چیز سے کیا ہوگا۔ جیسے بتلایا آپ پانی بھر رہے ہیں، دوسرا کوئی پانی والا آیا، آپ نے اپنا پانی کا برتن اس کے برتن میں ڈال دیا بھرا ہوا، یہ آپ نے اس کے اوپر احسان کیا، یہ بھی ایک نیکی ہوئی۔ اسی طرح عورتوں کو کہا کہ جب تم کھانا پکاؤ تو بازو والوں کے گھر میں دو، ولو کِرسَنَ شَاةٍ، بکری کا کوڑ ہو، اور انداز جو استعمال کیا جا رہا ہے یہ اوپر والا مراد نہیں ہے پایا، بلکہ نیچے والا کوڑ ہے وہ مراد ہے، اور اس کو لوگ کم استعمال کرتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، کاٹنے والے بھی بکری کاٹنے والے بھی دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ ایسی چیز، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اس کو بھی معمولی مت سمجھو، بڑا پیٹ ہو تو آدمی کو تھوڑا دے تو بھی اندر نہ جائے، بڑو پیکج ہو تو، اور جو بیچارہ بھوکا ہوتا ہے اس کو تھوڑا دیا تو بھی اندر تھوڑا گھس گیا، تو بھوکے آدمی کے لیے یہ چیز بڑی نعمت ہوتی ہے، اور کھائے ہوئے کے لیے اتنی اچھی دوسری چیز اس کو دی جائے اتنا میں مزہ آئے کھانے والوں کو بڑھو کا نے اشارہ کرے ہارو لائے وہ کھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی چیز دینے میں بھی حقارت نہ سمجھی جائے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے متعلق فرمایا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ بڑی چیز ہو تو اللہ کی راہ میں دی جائے، اور چھوٹی چیز کو اللہ کی راہ میں دینے سے سامنے والے کو بھی کوئی فائدہ نہیں اور ہمیں بھی کوئی ثواب نہیں، تو ایسا مت سمجھو، تم تھوڑا دو گے، تمہارا اتنا تھوڑا دینا بھی اللہ پاک کے یہاں قبول ہے۔ اس لیے فرمایا کہ چاہے تم کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا دو کسی کو تب بھی اس کے حق میں فائدہ ہے۔ صحابہ جہاد کے لیے گئے، پہلے شروع میں زیادہ ملتا تھا، پھر ایک ایک کھجور ملنے لگی، پھر اس کے بعد وہ بھی ختم ہو رہی، آدھی کھجور ملی، تو صحابی کو جنہوں نے روایت کی ان کو دوسرے آدمی نے پوچھا کہ آدھی کھجور سے کیا ہوگا اور ایک کھجور سے کیا ہوگا، تو کہا کہ وہ جب آدھی ملی تو ایک کی بھی قدر ہونے لگی، ایک کی بھی تو ملتی تھی۔ تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، جن کو اللہ نعمت سے نوازتے ہیں چھوٹی نعمت کی بھی وہ قدر کرتے ہیں سامنے والا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی آپ کو ہدیے میں چھوٹی چیز دے تو یہ نہیں سمجھنے کا کہ ہم دے بھی دوں، یہ چھوٹی چیز دے تب بھی اس کا اخلاص دیکھا جاتا ہے، اس کی دل کی نیت دیکھی جا رہی ہے، اس لیے چھوٹی چیز کو بھی قبول کیا جائے، بڑی چیز کو تو قبول کریں گے ہی لوگ۔ تو ایسا نہیں کہ آپ کا مرید کہ آپ کا خادم آئے اور وہ بیچارہ ہدیہ لے کر آئے کہ نہیں ہوں ضرورت، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو چاہے ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے تو یہ روپیے پیسے خرچ کر کے لانا ہے، اور آپ کے لیے تو آپ ڈرائے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تو یہ چیز بہت بڑی ہوئی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بتلایا گیا کہ چھوٹی نیکی بھی تھوڑی تھوڑی بن کے بڑی بنتی ہے، کاکڑے کاکڑے ہیں پار بن جائے، ٹیپے ٹیپے سروور بھرائے۔ اسی طریقے سے برائی میں بھی یہی ہے، لا تحقیرن، ایک اور شاعر کہتا ہے کہ چھوٹے گناہ کو کم مت سمجھ، چنگاری چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑا بڑکا کرتی ہے،
اس لیے اللہ پاک کے یہاں اگر چھوٹے گناہ کی بھی پکڑ ہو گئی تو کوئی جواب نہیں بچ سکے گا، اور چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے دگلا مار دیں ہم تو یہ بھی اللہ پاک کے یہاں بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ سورۃ العادیات مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ قسم ہے ان گوروں کے جو ہانپتے ہوئے دوڑنے والے ہیں، پھر ان گوروں کی جو تاپ مار کر چنگاری اڑانے والے ہیں، پھر ان گوروں کی جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں، پھر اس کی وجہ سے غبار اڑانے والے ہیں، پھر وہ لشکر کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ بلا شبہ انسان اپنے رب کا البتہ بڑا ناشکرا ہے، بلا شبہ وہ اس پر البتہ بذات خود گواہ ہے، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں البتہ بڑا سخت ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ جب نکالا جائے گا وہ جو قبروں میں ہے اور ظاہر ہو جائے گی وہ باتیں جو سینوں میں ہے، بلا شبہ ان کا رب ان پر اس دن باخبر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں گوروں کی جبکہ ان کو تیار کیا جائے اللہ کے راستے میں، پھر وہ دوڑے اور ہانپے، اور یہ وہ آواز ہے جو سنی جاتی ہے گھوڑے سے جس وقت وہ دوڑتا ہے۔ فالموریات قدحا یعنی اس کے تاپ پتھر سے ٹکراتے ہیں تو اس سے چنگاری آگ نکلتی ہے، شیطان سے ٹکراتا ہے تو اس سے آگ نکلتی ہے۔ فالمغیرات صبحا یعنی صبح کے وقت حملہ کرنا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرتے تھے صبح کے وقت اور اذان سنتے تھے، پھر اگر اذان سنتے تو ٹھیک ورنہ حملہ کرتے تھے۔ باری تعالیٰ کا فرمان فاثرن به نقعا یعنی غبار گھوڑوں کے بھیڑنے کی جگہ میں، فوسطن به جمعا یعنی وہ اس جگہ میں تمام ایک ساتھ گھس جاتے تھے۔ ابن ابو حاتم نے روایت کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ اس درمیان کہ میں حاتم میں بیٹھا ہوا تھا میرے پاس ایک شخص آیا، پھر اس نے مجھ سے پوچھا عادیات ضبحان کے بارے کی تفسیر کے بارے میں، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ گھوڑے ہیں جس وقت کہ وہ اللہ کے راستے میں غبار اڑائے، پھر وہ رات میں پناہ لیتے ہیں، پھر شہسوار اپنا کھانا بناتے ہیں اور اپنے آگ میں تپاتے ہیں۔ پھر وہ میرے پاس سے چلا گیا، پھر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور وہ اس وقت زمزم کے پلانے کے پاس تھے، زمزم کے کنویں کے پاس تھے، تو اس نے ان سے پوچھا عادیات ضبحا کی تفسیر کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے پہلے کسی سے پوچھا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ جی ہاں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا تو کہ انہوں نے یہ کہا کہ گھوڑے سے مراد وہ ہے کہ جس وقت وہ غبار اڑائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اور ان کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ پھر جب وہ ان کے سر کے پاس کھڑے ہو گئے، سرہانے پر کھڑے ہوئے، تو حضرت علی نے فرمایا کیا تم لوگوں کو اس بات کا فتویٰ دیتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اللہ کی قسم بلا شبہ سب سے پہلا غزوہ اسلام میں بدر تھا اور ہمارے پاس نہیں تھے مگر دو گھوڑے، ایک حضرت زبیر کا گھوڑا، ایک حضرت مقداد کا گھوڑا، بس کیسے تم عادیات دوڑنے والے اور ہانپنے والے تفسیر کر سکتے ہو؟ بلا شبہ عادیات تو یہ ہے کوچ کرنا ہے عرفہ سے مزدلفہ کی طرف اور مزدلفہ سے مینا کی طرف، اور ایک روایت میں کہ بلا شبہ عادیات ضبحا یہ ہے کہ عرفہ سے مزدلفہ کی طرف، پھر جب وہ مزدلفہ میں پناہ لیتے ہیں تو آگ جلاتے ہیں۔ بس ابن عباس کا مذہب یہ ہوا کہ اس سے گھوڑے مراد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ اونٹ مراد ہے، اور حضرت عطا نے فرمایا کہ کوئی جانور نہیں ہفتا ہے کبھی مگر گھوڑا یا کتا۔ حضرت عطا نے فرمایا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ ذبحن کا وصف بیان کرتے تھے اور اکثر حضرت فرماتے ہیں باری تعالیٰ کے فرمان فالموریات قدحن میں کہ اس سے مراد گھوڑوں کی ٹاپ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جب لڑائی بھڑک جائے شہسواروں کے درمیان، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ آگ کو جلانا ہے جبکہ وہ اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹے رات میں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قبیلوں کی آگ ہے۔ ابن جریر نے فرمایا کہ درست قول پہلا ہے کہ گھوڑے جس وقت آگ نکالتے ہیں اپنے ٹاپ کے ذریعے سے، باری تعالیٰ کا فرمان فالمغیرات صبحا۔ ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا کہ اسے گھوڑوں کا صبح کے وقت حملہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور ایک قول یہ ہے کہ جس نے تفسیر کی اونٹ کے ذریعے سے تو وہ کوچ کرنا ہے صبح کے وقت مزدلفہ سے مینا کی طرف، اور تمام حضرت نے باری تعالیٰ کے فرمان اور انہوں نے ان سب نے باری تعالیٰ کے فرمان فاثرن به نقعا میں فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ اترے پھر اس کی وجہ سے غبار اڑے، یا تو حج کے موقع پر یا تو جہاد کے موقع پر۔ باری تعالیٰ کا فرمان فوسطن به جمعا۔ ابن عباس حضرت عطا نے فرمایا یعنی دشمن میں سے کفار جمع ہو جائے، اور احتمال یہ ہے کہ وہ تمام گھوڑے ایک ساتھ گھس جائے، اور یہ منسوب ہوگا حال موقدہ کے طور پر۔ باری تعالیٰ کا فرمان ان الانسان لربه لکنود، یہی مقسم علیہ ہے، اس کے معنی ہے کہ البتہ وہ اپنے رب
اپنی رب کی نعمتوں پر البتہ بڑا ناشکرہ ہے، منکر ہے۔ ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا کہ القنوط سے ناشکری مراد ہے۔ حسن نے فرمایا کہ قنوط وہ ہے کہ مصیبتوں تو گنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے جو اس پر ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ امام قتادہ امام ثوری نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس پر البتہ گواہ ہے، اور احتمال ہے کہ ضمیر لوٹے انسان پر، پس اس کی تقدیری عبارت اس طرح ہوگی وَإِنَّ الْإِنسَانَ عَلَىٰ كَوْنِهِ قَنُودًا لَشَهِيدٌ، کہ بلا شبہ انسان اس کے ناشکرہ ہونے پر خود گواہ ہے، یعنی اپنی زبان کے حال کے ذریعے سے، یا اپنی زبان حال کے ذریعے سے، یعنی یہ ظاہر ہوتا ہے اس پر اس کے اقوال میں، اس کے افعال میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ باری تعالیٰ کا فرمان وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی بلا شبہ وہ مال کی محبت میں، خیر کی محبت یعنی مال کی محبت میں لشدید بڑا سخت ہے۔ اور اس میں دو مذہب ہے، اس میں سے پہلا مذہب کہ اس کے معنی یہ ہے کہ بلا شبہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ بلا شبہ وہ گھوڑے پر حریص ہے، یعنی مال کی محبت میں سے، اور یہ دونوں معنی صحیح ہے۔ پھر اللہ تبارک بلا شبہ وہ بڑا حریص بکیل ہے مال کی محبت میں، اور یہ دونوں معنی صحیح ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی دلاتے ہوئے اور آخرت کے سلسلے میں رغبت دلاتے ہوئے اور متنبہ کرتے ہوئے اس بات پر جو اس حال کے بعد ہونے والی ہے، اور اس ہولناکی پر جو انسان کو پیش آنے والی ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، یعنی نکال دی جائے گی وہ تمام چیزیں جو اس میں ہوگی، یعنی مردوں میں۔ وحصل ما فی الصدور، یعنی ظاہر ہو جائے گا اور کھول دیا جائے گا وہ جس کو وہ چھپاتے تھے اپنے نفسوں میں۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یعنی البتہ وہ جاننے والا ہے ان تمام باتوں کو جو وہ کرتے ہیں، اور ان کو بدلہ دینے والا ہے ان پر پورا، اور وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ لے رہے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے گھوڑے مراد لے رہے ہیں۔ زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کو، اور اس سے مفسرین میں سے اکثر حضرات نے گھوڑوں کی یہ صفات مراد لی۔ گھوڑے جب چلتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کے پیروں کے نشانات کے اوپر بھی جو اندر سے چمک نکلتی ہے، اور صخر یعنی چٹان وغیرہ سے ٹکراتے ہیں، گھوڑے دوڑتے ہیں تو یہ کی راستہ نہیں ہوتا ہے صرف مٹی والا ہی، کہیں پہاڑ بھی آئے کہیں ریت بھی آئی، لیکن ریت میں اونچ زیادہ چلتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف رہا کہ آیا یہ جو صفات ذکر کی گئی ہے یہ کس کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک صاحب نے سوال کیا اور انہوں نے اس کے گھوڑے مراد لیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی وہ گیا اور ان سے بھی پوچھا۔ انہوں نے کہا کسی اور سے پوچھا ہے، اس نے کہا کہ ابن عباس سے پوچھا ہے۔ ابن عباس عمر میں کم تھے اور علم میں بھی کم تھے حضرت علی کے مقابلے میں، تو لیکن پھر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا علم قرآنی علوم کے اعتبار سے تدریجی طور پر بہت آگے تھا۔ بعد میں حضرت علی سے تو کم ہی تھے، لیکن بعد میں حضرت علی سے اور دیگر تمام مفسرین یعنی اکابر صحابہ کرام سے علم لیا، اور پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ان کے لیے، ابن عباس کے لیے۔ اس لیے مجموعی اعتبار سے حبر الامہ ان کو کہا جاتا ہے اور مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت کتب خانوں میں ایک کتاب چلتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے نام سے، تنویر المقیاس۔ یہ حقیقت میں ابن عباس کی تفسیر کوئی مستقل نہیں ہے، کسی نے الگ الگ جگہ سے لے کر جمع کر دیا اور اس کا نام رکھ دیا تفسیر ابن عباس، ہمارے کتب خانے میں بھی ہے۔ تو حقیقت میں علماء کا کہنا ہے کہ ابن عباس سے باقاعدہ کوئی تفسیر چھپی ہوئی شکل میں یا تحریری شکل میں ان کے زمانے میں ہو، ایسا نہیں تھا۔ الگ الگ مضامین آپ نے ذکر کیے، کسی نے ان سب کو جمع کر دیا اور نسبت کر دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اگرچہ عبداللہ ابن عباس کے اقوال اس میں نقل کیے ہیں، لیکن ہر آیت پر عبداللہ ابن عباس کے اقوال نہیں ہیں، اور انہوں نے ہر آیت کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ اس لیے علماء کرام کے درمیان وہ تفسیر منسوب بہ ابن عباس زیادہ قابل اعتبار نہیں۔ سب سے مضامین ہے ابن عباس کے، اس میں خود ہے، سب سے زیادہ ابن عباس کے اقوال ابن کثیر اور ابن جریر نے ہی نقل کیے ہیں۔ تو یہاں پر اب یہ والعادیات والموریات والمغیرات فوسطن به نقعا فوسطن به جمعا، عمومی طور پر یہ ساری صفات اونٹ میں نہیں پائی جاتی مقابلے کے وقت دشمنوں سے، بلکہ گھوڑوں ہی میں پائی جاتی ہے۔ ایک تو گھوڑا تیز رفتار ہوتا ہے، اور دوسرا ہے کہ یہ بہادر ہوتا ہے۔ اونٹ تو کینے والا ہوتا ہے، وہ بھی مقابلے میں جاتا ہے لیکن اونٹ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گھوڑا مقابلے کے اندر اپنے مالک کے ساتھ رہ کر پوری وفاداری سے کام لیتا ہے۔ اس لیے آیات کے جو مضامین ذکر کیے گئے، دوسری بات یہ کہ پتھریلی زمین میں گھوڑا ہی دوڑتا ہے، اونٹ نہیں دوڑ سکتا ہے، اس کے پیر کے نیچے کی گدی ایسے ہے کہ وہ نہیں تیز چل سکتا اس طرح پتھریلی زمین میں۔ اس لیے والعادیات اور والموریات
اور بل مغیرہ کی صبح غارہ کہا جاتا ہے رات کے وقت اچانک شب کو مارنا، اردو میں شب کو بولتے ہیں، اچانک حملہ کرنا. یہ ہمت اور یہ چیز بھی گھوڑوں میں ہوتی ہے. اونٹ میں یہ صفات پائی جاتی ہے لیکن کم درجے کی. ویسے تو کمزور سے کمزور آدمی بھی جب اس پر آئے گی تو دلی بھی کیا کرے گی؟ پہلے تو مارے گی نا، حملہ کرے گی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں جو گفتگو ہے، جو بہادرانہ صفات ذکر کی جاتی ہے، یہ گھوڑے کی ہوتی ہے اور گھوڑے سوار کی ہوتی ہے. اس لیے دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ مراد لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ جہاد میں تو ہمارے پاس گھوڑے تھے ہی نہیں، پھر تم یہ آیت سے کیسے گھوڑے کہہ رہے ہو؟ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دلیل بھی وزیر اپنی جگہ پر صحیح ہے، انکار نہیں ہے. لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع دیا تو مستقبل میں پھر مسلمانوں نے گھوڑے ہی سے تو جہاد کیے. بعد میں شروع میں کم تھے ان کے پاس، تو غزوہ بدر میں اگر 2 گھوڑے تھے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتے گئے. اور پھر اس کے بعد بنی امیہ اور بنو عباس کے دور میں تو پوری اسلامی سلطنت میں گھوڑوں ہی سے جہاد ہوا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ مستقبل میں نہیں ہوگا، ابھی ہو رہا ہے. یہ آیت میں تو نہیں ہے، آیت میں مطلق تعریف ہے اور اس میں فاعل کا صیغہ استعمال ہوا ہے، صفت کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں یہ چیزیں ہوگی، چنانچہ بعد میں یہ چیزیں پائی گئی. اس لیے دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے. دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ ہانپنے کا جو لفظ ذکر کیا یہ گھوڑوں میں اور کتے میں پایا جاتا ہے. اونٹ میں یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے اور دوسرے جانوروں میں بھی نہیں پائی جاتی ہے. کتے کے متعلق تو قرآن کریم کی آیت آپ سن ہی چکے ہیں، تترکہ افضل حس، کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو بھی وہ یہ کرے گا اور ہانپتا ہوا دوڑتا ہوا ہوگا تب بھی یہ کرے گا. تو کتے میں تو یہ صفت ہے، گھوڑے میں بھی ہانپنے کی صفت ہوتی ہے، لیکن اور دوسرے جانوروں میں یہ صفت کم ہے. کبھی کوئی بہت ہانپ گیا اور تھک گیا ہو تو انسان بھی ہانپتا ہے، لیکن یہ عمومی صفات کے متعلق ہے، اتفاقات کے متعلق نہیں. اس لیے بھی گھوڑے کی فضیلت کے اندر یہ لفظ آیا ہے. اس لیے بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو صفت صرف گھوڑے کی ہے اور دوسرے اونٹ کی نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ والعادیات سے گھوڑے ہی مراد ہے. آگے اس کے بعد وَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، غبار اڑانا، فوسط نبی جمع، دشمنوں کے درمیان میں گھس جانا. یہ صفات بھی گھوڑے اور گھوڑے سوار کی ہوتی ہے. آگے اللہ پاک نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے خدا کا بڑا ناشکرا ہے. یہ جانتا بھی ہے کہ میں ناشکرا ہوں. ذرا کچھ تکلیف آئی ومن الناس من، قرآن کریم نے خود ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں علی حرف ان اصابہ خیرا اطمأن بہ وان اصابہ فتنہ انقلب علی وجہہ. ذرا راحت پہنچی تو دین کی طرف رہے اور ذرا تکلیف ہوئی تو دین سے بدل لیا راستہ. یہ انسانوں کی صفت ہے. اس جگہ پر بھی فرمایا لربہ لکنود، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، اس کو خود بھی معلوم ہے کہ میں بڑا ناشکرا ہوں. یہ الگ ہے کہ ناشکرے کو ناشکری کا پتہ نہ ہو، لیکن خود اس کو معلوم ہوتا ہے. بار بار انسان ناشکری کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں اس طرح ہوں. وَاللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ شَهِيدٌ، کچھ علماء نے فرمایا کہ اللہ پر گواہ ہے، اور کچھ نے ضمیر لوٹائی انسان کی طرف کہ انسان خود اپنے اعمال کے اوپر گواہ ہے، اپنی ناشکریوں پر گواہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہے تو شکر ادا نہیں کرتا، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نعمت لے لی جاتی ہے تو فیقول ربی اہانن، میرے رب نے میری توہین کی. سورۃ القوم کے 2 معنی ذکر کیے، مال کی محبت میں سخت ہے اور ایک یہ ہے کہ حریص ہے. دونوں ایک ہی مفہوم ہوا، نتیجہ تو ایک ہی نکلا دونوں سے. سخت ہے تو دوسرے پر خرچ نہیں کرتا ہے، اور بخیل بھی تو یہی کام کرتا ہے. سورۃ القاریہ مکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو في عیشة راضیہ واما من خفت موازینه فامه هاویہ وما ادراک ما هی نار حامیہ. کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ ڈھونی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. بہرحال جس کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ خاطر خواہ زندگی میں ہوگا، بہرحال جس پسندیدہ زندگی میں ہوگا. بہرحال وہ سب جس کا پلہ ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. قاریہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے کہ حاقہ، طامہ، صاخہ، غاشیہ اور اس کے علاوہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معاملے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اور اس کی شان کی خوفناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وما ادراک ما القاریہ. پھر اس کی تفسیر کی اپنے فرمان یوم یکون الناس کالفراش المبثوث کے ذریعے سے، یعنی ان کے منتشر اور متفرق اور آنے اور جانے میں اور ان کی حیرت میں مبتلا ہو جانے سے اس سے جس میں وہ ہوں گے گویا کہ وہ بکھرے ہوئے پتنگ ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کأنہم جراد منتشر. باری تعالیٰ
تعالیٰ کا فرمان وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوسِ، یعنی وہ ہو جائیں گے گویا کہ وہ دھنی ہوئی اون ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا ختم ہو جانے میں اور ٹکڑے ہو جانے میں۔ امام مجاہد نے فرمایا العہن اس سے اون مراد ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ان چیزوں کے بارے میں جس کی طرف عمل کرنے والوں کے عمل لے جائیں گے اور اس کرامت اور اس رسوائی کی طرف جس کی طرف وہ جائیں گے اپنے عمل کے مطابق۔ بس فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یعنی جس کی نیکیاں بھاری ہو جائے گی اس کی نیکیوں پر اس کی برائیوں پر فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، یعنی جس کی برائیاں بھاری ہو جائے گی اس کی نیکیوں پر فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ایک قول یہ کہ اس کے معنی ہے کہ وہ گرنے والا ہوگا اس کے سر کے بل جہنم کی آگ میں، اور اس کو امہ کے ذریعے سے تعبیر کیا یعنی اس کا دماغ۔ امام قتادہ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں اپنے سر کے بل گرے گا۔ ایک قول یہ کہ اس کے معنی ہے کہ اس کا ٹھکانہ وہ ہے جس کی طرف وہ جائے گا اور جس کی طرف معاد کے دن میں لوٹے گا۔ ہاویہ یہ آگ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلا شبہ ہاویہ کہا جاتا ہے، ہاویہ کو امہ کہا گیا اس لیے کہ اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ابن زید نے فرمایا کہ ہاویہ آگ ہے اور وہ اس کی ماں اور اس کا ٹھکانہ ہے جس کی طرف وہ جائے گا اور جس کی طرف وہ لوٹے گا، اور یہ آیت کریمہ پڑھی وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ۔ امام قتادہ سے روایت ہے فرمایا کہ وہ آگ ہے اور اس کا ٹھکانہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاویہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ ابن جریر نے اشعث بن عبداللہ اعمہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب مومن مر جاتا ہے تو اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے مومنوں کی روحوں کی طرف، بس وہ کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کو آرام پہنچاؤ اس لیے کہ وہ دنیا کے غم میں ہے۔ بس راوی نے فرمایا کہ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ وہ مر گیا، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ تو مومنوں کی روح کہتے ہیں کہ اس کو تو اس کے ٹھکانے ہاویہ کی طرف لے جایا گیا۔ باری تعالیٰ کا فرمان نار حامیہ یعنی انتہائی سخت گرم، یعنی مضبوط شعلے اور بھڑکتا ہوا۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کی وہ آگ جس کو وہ جلاتے ہیں جس کو تم جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم البتہ یہ کافی نہیں ہوگی، تو آپ نے یہ کافی نہیں تھی تو آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ اس آگ کو فضیلت اس پر 69 گنا زیادہ۔ ایک روایت میں ہے کہ تمام کی گرمی اسی طرح ہوگی۔ امام احمد نے روایت کیا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور اس کو 2 مرتبہ سمندر میں ڈالا گیا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس میں کسی کے لیے منفعت نہیں رکھتے۔ امام ترمذی ابن ماجہ نے ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کو جلایا گیا 1000 سال یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو جلایا گیا 1000 سال یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اس کو جلایا گیا 1000 سال تک یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، بس وہ انتہائی سیاہ ہے۔ اور صحیحین میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ نے شکایت کی اپنے رب سے، بس اس نے کہا کہ اے رب میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے، بس آپ مجھے اجازت دیجیے 2 سانس لینے کی، ایک سانس، پھر اس کو اجازت دے دی گئی 2 سانس لینے کی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ بس سب سے زیادہ سردی جس کو تم پاتے ہو تو اس کے ٹھنڈے سانس کی وجہ سے ہے، اور سب سے زیادہ گرمی جس کو تم پاتے ہو موسم گرما میں تو اس کے گرم سانس کی وجہ سے ہے۔ اور صحیح میں کہ جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کی تپش سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی کیفیت کو ذکر کیا، وہ قاریہ کی صفت نہیں ہے، قاریہ کی کیفیت کس طریقے سے ہوگی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اس دن میں ایسے ہوں گے جیسے پتنگے ادھر سے ادھر اڑ رہے ہیں، کوئی منزل مقصود کا پتہ نہیں، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے۔ اس طریقے سے قیامت کے دن انسانوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کدھر جانا ہے۔ آیت کریمہ میں اسی کو دوسری جگہ پر ذکر فرمایا کأنہم جراد منتشر، بکھرے ہوئے پتنگے اور بکھرے ہوئے پتنگے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے حال ہوگا قیامت کا۔ آگے اس کے بعد دوسری بھی صفت ذکر فرمائی اہنون، اور اس کو ذکر فرمایا کہ سوف وغیرہ۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے عمل نامے کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، عِيشَةٌ رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّةٌ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا ترازو کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ام کا معنی ٹھکانہ، ام کا معنی اصل، ام القریٰ اسی سے کہا جاتا ہے، تو سر کے بل گرایا جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ بِأُمِّهِ یعنی دماغ، اس کے دماغ کو
تو اوپر کا حصہ الگ ہو جائے گا. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جس طریقے سے پچھلی قوموں کے لیے ہوا، قیامت کے دن انسان کا یہ حال ہوگا. فأمہ حاویہ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. تو امون کا معنی مأواہم، مأواہم النار، اس طریقے سے امہ حاویہ، دونوں کا ایک ہی مفہوم ہوا. آگ کی مختلف کیفیات، جہنم کی مختلف صفات، ان کے حساب سے اس کے الگ الگ نام رکھے گئے ہیں. ابن زید فرماتے ہیں الحاویہ النار ہی امہ ومأواہ الیہ یرجع ویأوی الیہ، اسی کی طرف پناہ لیتا ہے. تو آدمی کا جیسا اپنا گھر ہوتا ہے، کہیں بھی جائے گا شام کو اپنے گھر واپس آتا ہے، اس طریقے سے جہنم یہ مأوا، اس کا ٹھکانہ ہوگا. آگے فرمایا وما ادراک ما ہی النار الحامیہ، انتہائی سخت گرم. جب انسان انتقال پر جائے گا تو اس کی روح دوسرے مومنین کی ارواح کی طرف جائے گی، آپس میں گفتگو ہوگی اور یہ کہیں گے کہ بھائی بیچارہ ابھی دنیا سے تھک کر آیا ہے تو ابھی اس کو تھوڑا آرام لینے دو. پھر اس کے بعد پوچھیں گے فلانے کا کیا حال ہوا. اب اگر وہ مومن تھا اور جنت میں ہے تب تو ان کے پاس ہی آیا ہوا ہوگا، اور اگر وہ جنت میں نہیں گیا اور کسی جگہ چلا گیا اور دنیا میں اب یہ نیا آیا، اس کو پوچھا کہ بھائی فلانا، تو کہا تو مجھ سے پہلے انتقال کر گیا، تو یہاں تو نہیں آیا. اس کا مطلب یہ کہ اب وہ جہنم میں گیا، ورنہ جنتی ہوتا تو ادھر آتا. یہ عموماً کفار کے سلسلے میں ہوگا، عام مومنین کے سلسلے میں نہیں ہے. امہ حاویہ قرآن نے کفار کے لیے ذکر کیا ہے. نار حامیہ، سخت گرمی والا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مختلف روایتیں اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، کہ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کی تپش کے مقابلے میں 70 گنا کم ہے. 70 حصے کیے جائے، یہ ایک حصہ ہے اور باقی 69 حصے وہی ہے. اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کو بھی پھر اللہ پاک نے سمندر میں ڈالا. یہ سمندر میں ڈالا یہ اللہ پاک فرماتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں آگ کی کیفیت کیا ہے. ہم تو لکڑی جلاتے ہیں اور اس سے آگ بنتی ہے، کوئلہ سے آگ بنتی ہے. یہ جو دنیا کی آگ ہے جلا کر جو بنائی جاتی ہے، یہ آگ جہنم کے مقابلے میں تو اتنا کم ہے. اور لیکن آگے جو جملہ فرمایا گیا کہ اس کو سمندر میں 2 مرتبہ ڈالا گیا. اب یہ کیسے ڈالا گیا، کس کیفیت سے ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ ایک تعبیر ہے. ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں ڈالا گیا ہو. اب کوئی یہ کہے کہ میں جلاتا ہوں تو ایسے گھڑیوں سے ندی نہیں آئی ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تمثیلاً فرمایا ہے کہ جیسے پانی میں ڈال کر آگ بجھائی جاتی ہے، اس طریقے سے یہ دنیا کی آگ جو جلنے والی ہے اس کی جلن تو سب تو ہوتی، لیکن ہم نے اس کی جلن کم کر دی جس طریقے سے. لیکن یہ تشبیہ دینا یہ 2 نمبر کی تفسیر ہے. آیت میں تو اور روایتوں میں تو یہی فرمایا کہ سمندر میں اس کو ڈالا گیا. اللہ پاک ہی جانتے ہیں سمندر میں ڈالا گیا. جیسے سورج روزانہ طلوع ہونے سے پہلے اجازت لیتا ہے، تو طلوع ہونا کوئی ایک جگہ تھوڑا ہوتا ہے. یہاں طلوع ہوا اور پھر اس کے بعد آگے بڑھا پاکستان ایران کی طرف، ابھی وہاں طلوع ہونے کے اوقات ہو رہے ہیں. یہاں تو حضرت تشریف لا چکے ہیں اوپر. تو اس طریقے سے ہر جگہ پر یہ ہوگا. تو ہر مرتبہ اجازت لے تو اجازت ہی لیتا رہے گا کہ چلے گا بھی. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہی دیا کہ اس کی اجازت اس کے مطابق ہے. یہ ضروری نہیں کہ اجازت لینے ہیں. بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ چلو نکلی تو جائیں مجھے آگر جن جو ہی سو. تو یہ سورج بھائی بھی اجازت پہلے سے لے لے اور پھر آگے چلے، پہلے سے اجازت لیا اور آگے چلے، لیکن کوئی اشکال نہ ہو ذہن میں. اس قسم کی روایتیں جو آئے اور کوئی سائنسداں یہ کہے کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو تیری سمجھ میں جتنا آیا اتنا ہی تیرا دماغ ہے. اور اس لیے اللہ پاک نے دماغ کو گول رکھا ہے کہ کوئی باتوں کی نکلی نہ ہو جائے، بندی باتوں کی پہن سے. یہ اللہ پاک نے بتلا دیا انسان کو کہ حصی طور پر بھی تیرا معنی ہم نے کیا رکھا ہے، مقید رکھا ہے. تو مانوی طور پر بھی تیرا دماغ مقید ہے. نہ سمجھ میں آئے اس کی نسبت اللہ پاک کی ذات عالی ہی کی طرف کی جائے، اس میں اپنی طرف سے اشکالات نہ کیے جائیں. اس لیے حدیث شریف میں جو فرمایا گیا. اچھا، اسی طرح نیچے جو دوسری روایت ہے اس پر بھی محدثین نے بہت کلام کیا ہے. حضرت مولانا تقی صاحب نے درس ترمذی کے اندر یہ سانس کے متعلق تفصیل فرمائی ہے. سردی کا بھی ایک سانس اور گرمی کا بھی ایک سانس، جہنم کا پورے زمہریر بھی ہے، وہاں اندک کا بھی عذاب ہے اور وہاں گرمی کا بھی عذاب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی. اور اسی لیے آپ ظہر کی نماز کے متعلق جو حدیث شریف میں گرمی کے دنوں میں فرمایا کہ اس کو ابرید الظہر، ظہر کو ٹھنڈا کرو، یعنی ٹھنڈے وقت میں پڑھو. اور پھر اس کے بعد فرما بھی دیا فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم، اس لیے کہ سخت گرمی جہنم کی آگ سے ہے، جہنم کی تپش اس کا اثر یہاں تک آ گیا. اب کوئی یہ کہے کہ جہنم اور سورج میں کیا تعلق، تو آپ کو اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے. مولانا روم فرماتے ہیں اگلو بادو ماں، یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں جو ہمیں غیر ضروری رکن نظر آتی ہے ان سب کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے. انتقن اللہ الذی انطق کل شیء،
ہاتھ پیر بولنا شروع کریں گے تو زبان کہے گی کہ تمہیں کیا بولتا نہیں گیا بولوان تو معلوم ہے. تو وہ کہیں گے کہ جس ذات نے تجھے بولنے کی قوت دی وہی ذات ہمیں بھی بولنے کی قوت دے رہی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ کیسے, کوئی سائنٹسٹ کہے کہ ہاتھ تو بول ہی نہیں سکتا ہے, تو اشکال کیا جائے کہ زبان کیوں بولتی ہے. وہ کہے کہ اس طرح ہے اس لیے وہ بول رہی ہے. تو یہ اس طرح ہو کر بولنے میں آپ اسباب کے درجے میں سمجھ رہے ہیں. مسبب الاسباب کے لیے ان اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک جب چاہیں گے اگر جہنم سے گرم ہوا نکالیں اور اس کا تعلق سورج سے ہو اور پھر سورج کی گرمی ہمیں محسوس ہو اور ہم یہ کہیں کہ سخت گرمی ہے, اسی طریقے سے ٹھنڈک کا بھی. تو انسانی عقول اور انسانی علوم یہ سارے کے سارے خدائی علوم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس لیے جتنی چیزوں کو جیسے آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں میں, عام متن بارش کے متعلق چوکیاں پڑھی ہوگی اور اسکول میں گئے ہوں تو اتنا تو معلوم ہوگا کہ باشپی بھون ہوتا ہے. گرمی کے دنوں کے اندر یہ ابخارات سمندر سے اٹھتے ہیں. ابخارات એટલે જેવી આપણને ઊંઘ આવે નહીં કે અંદરના ابخارات ખીચડીના ઉઠે છે ઉપર, تو یہ وایو وا جس کو بولتے ہیں یہ ابخارات اوپر اٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو انگلینڈ میں نے انگلینڈ سے بھی اوپر کے دوسرے بہت سارے ممالک ہے, سویڈن ہے, ناروے ہے, آئس لینڈ ہے, وہ آئس ہی ہے وہاں, اس قسم کے جو فن لینڈ ہے اوپر کے بالکل ممالک جہاں بالکل بادل ہی بادل رہتا ہے, جہاں سورج بھائی تشریف ہی نہیں لاتے. تو اس کے باوجود اسی لیے تو سنڈے نام رائٹ ہو خالی ادارے نکلے جاتی وزوں میں نکلتا نہیں سورج بھائی, اور وہ تو سنڈے میں بھی نہیں نکلتا ہے. اور جب سے گھوڑے وہاں پہنچ گئے اس کے بعد وہاں کا واتاورن بھی یہاں جیسا ہو گیا. ہوا یہ جو لیدھું કે આમ બીજું રહે ત્યાં વજન છે ગોરા گھوڑیوں میں. تو یہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی گرمی اور سورج کی ٹھنڈی کے متعلق جو ذکر فرمایا, تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ابخارات اٹھتے ہیں تو ابخارات تو گرم ملکوں میں اٹھے. ایشیا کے جو ممالک ہے انڈونیشیا, ملیشیا اور ہندوستان وغیرہ وہاں گرمی ہے, سعودی وغیرہ وہاں یورپ کے ملکوں میں تو گرمی ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ سورج ہی نہیں نظر آ رہا ہے, بالکل ٹھنڈک اور مائنس سے بھی اوپر ہوتا ہے. اس کے باوجود وہاں بارش زیادہ ہوتی ہے نہ اوچھی برس. تو بارش تو یہاں زیادہ ہونی چاہیے اس لیے کہ ابخارات تو یہاں زیادہ اٹھتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ سائنسدانوں کو یہی کہا جائے گا کہ یہ بھی ایک سبب ہے جو آپ کہہ رہے ہو, ہم انکار نہیں کرتے, لیکن یہی ایک سبب ہے بارش برسنے کا, یہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو یہاں زیادہ ہوتی ہے وہاں کم ہوتی, بلکہ ہوتی ہی نہیں وہاں, اس لیے کہ ابخارات کا سوال ہی نہیں. لیکن وہاں 24 گھنٹے بادلوں میں وہ لوگ رہتے ہیں اور بارش بھی کثرت سے ہوتی ہی رہتی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا میں جو کچھ چیزیں آنکھوں سے نظر آتی ہے سب کا سائنسی تجزیہ کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. بہت سی چیزیں وہ ہے کہ جہاں سائنسداں یہ کہہ دیتے ہیں کہ کتاب چھپی ہے قاموس الجہالت, یہ بھی ایک نو نوم ہے, قاموس تو عربی میں آوے لیکن یہ جہالت کی ڈکشنری. اس نے کیا کیا, سائنسدانوں نے وہ تمام مسئلے جو ان سے حل نہیں ہوئے ان کی لسٹ بنائی کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہے, اور دنیا کو بتلایا کہ اب ترقی کرنا ہو تو آگے ان کے سلسلے میں گفتگو کرو. لیکن ڈکشنری میں وہ نام دے دیے اور وہاں تو اس کی تعریف نہیں کی کہ کیا تعریف ہے اس کی, اس لیے کہ معلوم ہی نہیں ہے, اس لیے تو نام ہی کیا ہے الجہالت. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں جانتے ہیں. آپ نے تو جانی ہوئی چیزوں کی ڈکشنری دیکھی ہے, لیکن سائنسدانوں نے وہ ڈکشنری لکھی جس میں نہ جانی ہوئی چیزیں, اس کے متعلق ہمیں کوئی علم نہیں ہے یا تحقیق پوری مکمل نہیں ہوئی ہے. تو یہ حدیث شریف میں جو فرمایا گیا ہے سردی اور گرمی کا سانس, یہ سب کا سب وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعبیر کر کے فرمایا. انسان اس کو سمجھ نہیں پا سکتا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے اس طرح کے انداز ذکر فرمایا. سورة التكاثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تم کو غافل کر دیا ایک دوسرے سے زیادہ چاہنے کی حرص نہیں, یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ مال و دولت کی کثرت طلب نہیں, یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے. ہرگز نہیں عنقریب تم جان لو گے, پھر ہرگز نہیں عنقریب تم جان لو گی, ہرگز نہیں اگر تم جانتے علم الیقین, تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گی, پھر تم ضرور بھی ضرور یقینی آنکھ سے دیکھو گی, پھر ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو غافل کر دیا دنیا کی محبت نے اور اس کی نعمت نے, اس کی تر و تازگی نے, آخرت کی طلب سے اور اس کی چاہت سے, اور تم کو شرکسی میں مبتلا کر دیا اس نے, یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ گئی اور تم قبر اور تم
اور تم قبروں کو جانے لگے اور تم قبر والوں میں سے ہو گئے۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہاکم التکاثر یعنی عبارت سے حتی زرتم المقابر یعنی تمہارے پاس موت آ گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الہاکم التکاثر یعنی مال و اولاد میں۔ ابی بن کعب سے روایت ہے کہ ہم اس کو قرآن کریم میں سے شمار کرتے رہے یہاں تک کہ آیت کریمہ نازل ہوئی الہاکم التکاثر یعنی اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک لو کان لابن آدم واد من ذهب۔ امام احمد نے عبداللہ بن شخیر سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی ہو۔ امام احمد نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اس حال میں کہ آپ الہاکم التکاثر پڑھ رہی تھی کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال اور تیرے لیے نہیں ہے تیرے مال میں سے مگر وہی جو تو نے کھایا پھر ختم کر دیا یا پہنا پھر تو نے بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کیا پھر باقی رہ گیا چلا گیا۔ امام مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کیا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال اور اس کے لیے اس کے مال میں سے 3 حصے ہیں، ایک وہ جو اس نے کھایا پھر ختم کر دیا یا پہنا پھر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کیا پھر آگے بیچ دیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اس کو چھوڑنے والا ہے لوگوں کے لیے۔ امام بخاری نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہے پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہے اور اس کے ساتھ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر والے اس کا عمل اور اس کا عمل جاتا ہے، پھر اس کے گھر والے اور اس کے مال واپس لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ 2 چیزیں باقی رہتی ہے، حرص اور امید۔ حافظ ابن عساکر نے احنف بن قیس کے حالات میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک درہم دیکھا تو اس سے کہا کہ یہ درہم کس کے لیے ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میرے لیے۔ تو اس نے کہا کہ تو آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ تو تیرے لیے اس وقت ہوگا جب تو اس کو خرچ کرے گا کسی کام میں یا بطور شکر کے۔ پھر احنف بن قیس نے شاعر کے قول کو مثال بنا کر بیان کیا انت للمال اذا امسکته فاذا انفقته فالمال لك کہ تو مال کے لیے جب تک تو اس کو روکے رکھے پھر جب تو نے اس کو خرچ کر دیا تو مال تیرے لیے ہو گیا۔ ابن بریدہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ انصار کے قبیلوں میں سے 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو حارث کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے اور ایک دوسرے سے زیادہ چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم میں فلاں بن فلاں اور فلاں کی مانند ہے، اور دوسروں نے بھی اسی طرح کہا۔ وہ ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے زندوں کے ذریعے سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ قبرستان کی طرف۔ بس ان دونوں میں سے ایک جماعت نے کہنے لگی کہ تم میں فلاں کی مانند ہے، اور وہ اشارہ کرتے تھے قبروں کی طرف اور فلاں کی مانند اور کیا ہے اور فلاں کی مانی، اور دوسروں نے بھی اسی طرح کیا تو اللہ تبارک دوسری جماعت نے بھی اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، البتہ تحقیق تمہارے لیے اس میں جس کو تم نے دیکھا عبرت ہے اور نصیحت ہے۔ امام قتادہ نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم زیادہ ہے بنی فلان سے اور ہم زیادہ تعداد والے ہیں بنو فلان سے، یہاں تک کہ وہ تمام کے تمام قبر والوں میں سے ہو گئے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ بارے تعالیٰ کے فرمان زرتم المقابر سے مرادی ہے کہ تم اس کی طرف گئے اور تم اس میں دفن کر دیے گئے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیہاتوں میں سے ایک آدمی کے پاس تاکہ آپ ان کی عیادت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، یہ تو گناہوں کو دھونے والی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ان دیہاتی نے عرض کیا کہ آپ نے طہور کہا، بلکہ یہ تو ایک بخار ہے، سخت گرمی ہے جو جوش مار رہی ہے بڑے بوڑھے پر، جو اس کو قبر تک پہنچا دے گی۔ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، تب تو یہی صحیح، تب تو ایسا ہی ہو۔ میمون بن مہران سے روایت ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بس انہوں نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر پڑھا، بس میں پھر وہ تھوڑی دیر ٹھہرے کہ پھر فرمائے اے میمون، میں قبرستان کو نہیں جاتا ہوں مگر زیارت کے لیے، اور زیارت کرنے والے کی ضروری ہے یہ کہ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹے، یعنی اپنے گھر یعنی جنت کی طرف یا جہنم کی طرف لوٹے۔ اسی طرح ذکر کیا گیا کہ بعض دیہاتیوں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اس آیت کریمہ کو پڑھ رہا تھا حتی زرتم المقابر، تو کہاں کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا آج رب کعبہ کی قسم، یعنی یہ کہ زیارت کرنے والا عنقریب اپنے مقام سے کوچ کر جائے گا اس کے علاوہ کی طرف۔ باری تعالیٰ کا فرمان کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وعید کے بعد وعید ہے۔ حضرت ضحاک نے فرمایا کلا سوف تعلمون یعنی اے کفارو، ثم کلا سوف تعلمون یعنی اے مؤمنو۔ باری تعالیٰ کا فرمان کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم حق العلم کو جان لو گے تو تمہیں غافل نہیں کرے گی ایک دوسرے سے زیادہ مال و دولت کی کثرت دار آخرت کی طلب سے، یہاں تک کہ تم قبر والوں میں
قبر والے ہو جاؤ گی. پھر فرمایا لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. یہ اگلی وعید کی تفسیر ہے. اور وہ بارے تعالیٰ کا فرمان کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ہے. ان کو دھمکایا اس حالت کے ذریعے سے. اور وہ جہنم والوں کا دیکھنا ہے کہ جب وہ یک بار کی آواز سے بھڑک اٹھے گی تو تمام کے تمام مقرب فرشتے اور نبی مرسل اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، خوف کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے اور ہولناکی کے دیکھنے کی وجہ سے، اس حدیث مروی کے مطابق جس کے بارے میں اس میں آیا ہے. اور تکاثر کثرتی طلب مال کی بھی اور اولاد کی. آدمی کی زندگی میں اس سے پہلے ایک آیت آ چکی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انما مثل الحیات دنیا کی زندگی کی جو مثال دی وَاعْلَمُوا انما اموالکم واولادکم، اس طرح کی کئی آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیش فرمائی اور اس کے اندر ذکر کیا کہ انسان کی زندگی کی مثال سب سے پہلے زیب و زینت ہے، چھوٹا بچہ ہے، پھر زیب و زینت ہے، پھر اس کے بعد وتفاخر بینکم وتکاثر، تفاخر ہے، جوان ہوا تو داڑھی کی ہوئی ہوتا ہے، بال کیا ہوا ہے، چشمہ کیا ہوا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بڑی عمر کے اندر تکاثر فی الاموال والاولاد. کوئی نو پوچھے تو کہ مارا چھوڑائی سے دیکھ لینے سے پوچھا ہو کچھ نہ حضرت جواب میں دوسرا ہی کچھ اس طریقے سے دے دیا. بڑھاپے میں کثرت سے ہوگا، کوئی دوہانے چھوڑ جو چھیڑ جو پھر اٹھ کے کہ کتنا چھوکرا سے اور کوئی بیچارہ رو رہا ہوگا لڑکوں کا آج کل تو کثرت سے ڈھونڈ رہے جا رہے ہیں تو وہ شکایت بھی کریں گے. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، ہمارے دوست تھے، اور ان کے والد کا حالات اتنے برے تو نہیں تھے، اچھے تھے، اور وہ انگلینڈ میں گیا تو اس کے بعد آیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے پوچھا ان کے لڑکے کے مطابق. میں نے کہا آپ کبھی مانگتے ہی نہیں ہیں لڑکے کے پاس کبھی کہ یہ لاؤ وہ لاؤ. اب یہ تو بری چیز ہے نہیں، لڑکا انتظار کرے کہ دو مانگے جا رہے ہوں پہنچاؤ. تو میں نے اس کو کہا کہ تو پڑھتا تھا جب عالم ہے، تو پڑھتا تھا، اس کو تیرے ابا نے انتظار کیا تھا کہ یہ مانگے جا رہے تھے. تو اب اس طریقے کا کرنے کا. تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ مجھے ضرورت تو نہیں ہے لیکن وہ اگر دے گا تو میں انکار نہیں کروں گا. حدیث شریف میں بھی بہترین مال اپنے اولاد ہے. تو آدمی اس طریقے سے ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کے دینے کے سلسلے میں بھی یہ سوچ رہے ہیں. تو الہاکم التکاثر، ان تمام آیتوں نے یہی بتلایا. فخر و کثرت طلب انسان کے اندر موت قبر تک پہنچتا ہے. تب بھی ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، ہمارے والد صاحب کی عمر کے، والد صاحب کے انتقال کے بعد کہتے تھے سب. تو میں نے پوچھا کہ ابھی آپ کو بھی تیاری کرنی ہے، آپ کے دوست گئے ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ ابھی تو کسی باری مزہ سے پوتروں بڑوں پڑھی ہی ہوں، اب مجھے تو کوئی غم نہیں ہے، تو اب تو زندگی کی جینے کی ہے. اور اس وقت تو وہ مزاق میں کہتے تھے کہ ابھی 100 برس جیوی کیوں نہ جی. پھر 2-4 سال کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو حتی زرتم المقابر، قبروں میں جائے تب بھی آدمی کی طلب. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ملا، اس نے مجھے کہا کہ میرا سفر ہے ایران سے گناہ تھا. اس زمانے کے سفر لمبے ہوتے تھے، اور پھر وہاں سے وہاں، پھر وہاں کا مال لے کر وہاں جاؤں گا. اتنا لمبا گنایا کہ شیخ سعدی نے کہا کہ تم جیز کے اتنی لمبے اسفار اس نے بتلائے. تو یہ انسان کا حال ہے. حتی زرتم المقابر، لمبی لمبی امید ہے. کسی بھی بڑی عمر کے آدمی کے پاس جا کر پوچھو گے تو وہی حدیث شریف کی طرح کہ امیدیں آگے نکل گئی ہیں، حضرت کی موت پہلے آ گئی، اتنی لمبی امیدیں ہوتی ہے. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، بار بار یہ فرمایا تاکید کے طور پر. حدیث شریف میں نیچے ذکر کیا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا مال وہی ہے جو کھایا پیا اور اللہ کی راہ میں دیا اور پہنا. باقی جو کچھ ہے، ابھی ہم میں سے کسی کی بھی آنکھ بند ہوگی تو ہمارا چشمہ بھی ہم نہیں استعمال کریں گے قبر میں، وہ چشمہ بھی وہیں رہ جائے گا، کپڑے بھی وہیں رہ جائیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھا لیا پی لیا وہی تمہارا ہے. اسی کو حدیث شریف میں دوسرے انداز میں تعبیر کیا، تم میں کون ایسا ہے کہ اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ اس کو محبوب ہے. صحابہ نے کہا ایسا تو کسی کو نہیں ہے. کہا دیکھو وہ کیا رہا ہے، جس مال کو کمانے کی محنت اور چکر لگا رہے ہو، تمہاری آنکھ بند ہو گئی تو وہ کس کا ہوگا؟ وارث کا ہی ہوگا. مریض کا تو ہے نہیں، مریض تو دنیا سے گیا. تو اس طریقے سے ان آیات میں اسی کو سمجھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جرمنی کے بہت بڑے مفکر تھے، بعد میں اللہ پاک نے ایمان کی توفیق بھی دی اور ان کا نام اسد ہی رکھا گیا. انگلش میں بھی ان کا نام شیری تھا، تو ان کا نام بھی اردو میں بھی یہی رکھا گیا. مولانا علی میاں صاحب نے ان کی کئی کتابوں کا اردو ترجمہ کیا ہے، جنرل اسد صاحب. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ماہر نفسیات تھا، انہوں نے اسی کا سبجیکٹ لیا تھا جرمنی میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میری بیوی دونوں ٹرین میں سفر کر رہے تھے. اسلام لائے نہیں تھے، اسلام لانے کے مرحلوں سے گزر رہے تھے. تو ٹرین میں نے دیکھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں، کود رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. آپ نے کبھی گوروں کو دیکھا نہیں،
घोड़े बैठे बैठे मुगल खाना नहीं लौट का राज करते, इसलिए कि उनको जो सुकून कल्बी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो वो बैठे बैठे भी वहाँ एक जगह है लिवरपूल, और वहाँ पर वही अफ्रीका जैसे हमारा बड़ौदा का सियासी है, इस तरह वहाँ भी इस तरीके से वहाँ तूफान नूह भी बतलाया है, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी बतलाई है। और वहीं पर एक जगह ऐसी है कि वो इतना जोर से इंसान नहीं है, कोई चीज रखी हुई है, लेकिन बाहिर इंसान की तस्वीर है, आपने जो है तो कोई मानो हो बोल, और वो इतना जोर से हंसता है, इतना जोर से कि कहीं दूर तक नजर आता है और हंसता ही रहता है, लेकिन इंसान नहीं है, बनावटी है चीज, और उसमें से आवाज हंसने की आ रही है। तो बातों में भी ये लोग ये करते हैं कि हंसो, ये भी आता है नहीं कि नो हंसो ना हो तो ये हंसो, और हदीस कह रही है कि रोने की शक्ल बनाओ। तो ये क्या है, इंसान को मादी चीजों ने अब उसके बिल्कुल खुश्क कर दिया है, किसी तरह उसके दिल में तरावत नहीं है, तो अब वो जानबूझ के हंसने की कैफियत बन रहा है। तो खैर वो इस तरीके से हंस रहे थे। अब आप ऐप में से निकलेंगे तो होस्टेस होगी कि होस्टा होगा, मर्द होगा कि औरत, हर एक आपको सलाम करेंगे, हर एक आपका इस्तेकबाल करेंगे, इस्तेकबाल भी अच्छा करेंगे। तो अब ये क्या है, धंधे के एतबार से अंदर से कोई विचार है, लेकिन पेशे के एतबार से एक शक्ल ऐसी अपना ली है, रिसेप्शन पर औरतों को बिठाना, ये सब क्या है, ये इसी तरह की चीज है। तो ये इस तरह की जितनी चीजें उन्होंने इनको देखा था कि ये सब फीकापन है। अब उन्होंने अपनी बीवी को ट्रेन में बैठे हुए कहा कि ये जो लोग हंस रहे हैं सब गोरे ही लोग थे, जर्मनी का सफर था, गोरे ही लोग थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो हंस रहे हैं आया इनकी हंसी असली है या बनावटी है। मियां बीवी ने दोनों ने मशवरा किया कि जरा हमने जो कोर्स किया है साइकोलॉजी का, उसके हिसाब से हम देखें कि इनका ये हंसना कूदना कैसा है। तो क्या ये सब फीकापन है, बाहर से, अंदर से हर एक की रूह बेचैन है, लेकिन बाहर में दिखलावा करने के लिए ये कर रहे हैं। अब ये भी अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इसलिए इनको भी समझ में नहीं आया। घर आए, टेबल के ऊपर कुरान करीम को रखा हुआ था इंग्लिश में, जैसे ही खोला ये सूरत निकली, अल्लाहुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तो इन्होंने अपनी बीवी को कहा कि रात को जो मंजर हमने ट्रेन में देखा, ये कुरान करीम की आयत बतलाती है कि इसकी वजह ये है, माल और दौलत की कसरत तलब ने अंधा कर दिया, आखिरत की तरफ तवज्जो नहीं है। तो अब आखिरत की तरफ तवज्जो न होने ने इनके दिलों को बेचैन कर दिया है। चक्रम ने चंदन નો નામ હોય નથી કરા, હાથમાં આવી ગયો હોય કોઈ વખત ગુજરાતીમાં એક પરચા निकलता है, એટલો બધો અંદોલન કોઈ નહોતું પછી। तो वो चाचा जो थे मेमन बिरादरी के कोई साहब है, वो निकाल रहे हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, जमात वाले उनके पास गए 7वीं मंजिल पर। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक अनजाना सा खौफ है, इनकी कोई आवश्यक है मान लो से, इनकी कोई आवश्यक है, नीचे तो बॉडीगार्ड है और 7वीं मंजिल पर रहते हो, बीच में 6 मंजिल वालों को का बस खौफ है। साथियों ने कहा कि ये खौफ ही है, अल्लाह का खौफ नहीं किया तो मखलूक का खौफ अल्लाह दिलों में डाल देंगे। तो हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कब्रों में जाने के बावजूद, बल्कि कब्रिस्तान में भी जाते हुए वही बातें, कब्रों में तो जाते हैं लेकिन कब्रिस्तान में जाते हुए भी रात दिन यही चीजें होती है। कल्ला सौफ तअलमून, बार बार ताकीद में अल्लाह ने 3 मरतबा फरमाया, इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, ये सब आ गया। एक एक नेमत के मुताबिक पूछा जाएगा क़यामत के दिन अल्लाह पाक से। बारिद अल्लाह का फरमान, तुम लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, फिर तुमसे पूछा जाएगा उस दिन उन चीजों के शुक्र के बारे में जिसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर इनाम किया, यानी तंदुरुस्ती, अमन, रिस्क और उसके अलावा, कि क्या तुमने उसके जरिए से उसकी नेमत का मुकाबला किया, उसके शुक्र अदा करने से और उसकी इबादत करने से। इब्न जरीर ने रिवायत किया अबू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि इस दरमियान के अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बैठे हुए थे कि आप उन दोनों हजरत के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो, तुम दोनों को किस चीज ने यहाँ बिठाया है। तो उन दोनों हजरत ने अर्ज किया कि कसम है उस जात की जिसने आपको हक को लेकर भेजा है, हम नहीं निकले हैं हमारे घरों से, हमको नहीं निकाला हमारे घरों से मगर भूख ने। आपने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसने मुझे हक को लेकर भेजा है, मुझे भी नहीं निकाला उसके अलावा ने। बस वो चले, यहाँ तक कि वो अंसार में से एक शख्स के घर के पास आए। बस उनकी बीवी ने उनका इस्तकबाल किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि पूछा कि फुला कहाँ है। तो उन्होंने अर्ज किया कि वो हमारे लिए मीठा पानी लेने के लिए गई है। फिर उनके शोहर आ गए और इस हाल में कि वो मशगीजा उठाए हुए थी। बस उन्होंने अर्ज किया कि खुश आमदीद, बंदों ने नहीं जियारत की किसी जो ज्यादा अफजल नबी के मुकाबले में जिसकी मैंने आज जियारत की। बस उन्होंने अपने मशगीजे को खुश्क खजूर की शाख पर लटका दिया और चले। फिर एक खजूर का खोसा लेकर आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने चुन चुन कर क्यों नहीं ली। तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं ये चाहता था कि तुम ही
آپ ہی پسند کر لو اپنی طبیعت کے مطابق۔ پھر انہوں نے چھری لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دودھ والی بکری سے بچو۔ بس انہوں نے ان کے لیے ایک بکری کو ذبح کیا اس دن، بس انہوں نے کھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور بھی ضرور تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، جس کو تم کو بھوک نے نکالا، پس تم واپس نہیں لوٹو گے یہاں تک کہ پس وہ واپس نہیں پھر تم واپس نہیں لوٹے یہاں تک کہ تم اس طرح سیر ہو گئی، بس یہ بھی نعمتوں میں سے۔ امام احمد نے روایت کیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا تر کھجور اور پانی پیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ان نعمتوں میں سے جس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ امام احمد نے روایت کیا محمود بن ربی سے، فرمایا کہ جب الہاکم التکاثر نازل ہوئی تو آپ نے پڑھا یہاں تک کہ پہنچے لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صحابہ نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن نعمتوں کے کون سی نعمتوں کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا؟ بلا شبہ یہ تو دونوں اسودین یعنی دو کالی چیزیں ہیں یعنی پانی اور کھجور، اور ہماری تلواریں ہماری گردن پر ہے اور دشمن سامنے موجود ہے، پھر کن نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بہرحال یہ عنقریب ہوگا، عنقریب اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ امام ترمذی نے روایت کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا سوال جو بندے سے کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، اس سے کہا جائے گا کیا میں نے تیرے بدن کو تندرستی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیر نہیں کیا تھا؟ ابن ابو حاتم نے روایت کے عبداللہ بن زبیر سے فرمایا کہ جب زبیر نے فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ بلا شبہ یہ دونوں کالی چیز یعنی کھجور اور پانی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی عنقریب پوچھا جائے گا۔ اور حضرت اکرمہ کی ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نعمتوں میں ہم ہیں کہ بلا شبہ ہم تو صرف ہمارے پیٹوں کے آدھا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں جو کی روٹی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل فرمائی اور کیا آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم جوتے نہیں پہنتے ہو، کیا تم ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہو؟ پس یہ بھی نعمتوں میں سے ہے۔ ابن مسعود نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اس سے امن اور صحت مراد ہے۔ زید بن اسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یعنی پیٹوں کا شکم سیر ہونا اور ٹھنڈا پانی پینا اور رہائش گاہوں میں سایہ حاصل کرنا اور معتدل اخلاق والا ہونا اور معتدل طبیعت والا ہونا اور اچھی نیند والا ہونا۔ امام مجاہد نے فرمایا کہ دنیا کی لذیذ چیزوں میں سے ہر لذیذ چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبح و شام کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام مجاہد کا قول ان تمام اقوال کو شامل ہے۔ ابن عباس نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یعنی بدن اور کان اور آنکھوں کی صحت کی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے ان چیزوں کے بارے میں کہ جو انہوں نے استعمال کی، اور حالانکہ وہ زیادہ جاننے والا ہے اس کے بارے میں ان کے مقابلے میں، اور یہی باری تعالیٰ کا فرمان ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا ہے۔ اور صحیح بخاری میں اور سنن ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتوں ایسی ہے کہ ان دونوں کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت، اور اس کے معنی یہ ہے کہ بلا شبہ وہ کوتاہی کرنے والے ہیں ان دو نعمتوں کے شکر کے بارے میں، وہ ان دونوں کے واجبات کو بجا نہیں لاتے ہیں، اور جو شخص اس حق کو بجا نہ لائے جو اس پر واجب ہے تو وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ ہر آدمی کو اللہ پاک نے الگ الگ نعمت سے نوازا ہے۔ کچھ نعمتیں وہ ہے جس میں سبھی شریک ہے، اور کچھ نعمتیں وہ ہے جس کے اندر ہر انسان انفرادی طور پر ہے، دوسرا اس میں شریک نہیں ہے، دوسرے کے پاس ہے وہ پہلے کے پاس نہیں ہے۔ لیکن آیت کریمہ میں نعیم کا لفظ فرمایا، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنی نعمتیں اللہ پاک دنیا میں دے رہے ہیں ان تمام نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب کچھ حضرات نے الامن والصحہ فرمایا، تندرستی اور امن یہ دو چیزیں بہت بڑی ہے۔ حدیث شریف میں نیچے بھی جو ذکر کیا گیا صحت والفراغ، تندرستی اور فراغت، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دیا جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ لإیلاف قریش کے اندر فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ آدمی کو بھوک نہ ہو، سکم سے رو کر کھانا کھائے، اور وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ اطراف کا کوئی خوف نہ ہو، دشمنوں کا کوئی خوف نہ ہو۔ یہ دو نعمتیں اللہ پاک کی ایسی ہے کہ اللہ پاک نے مشرکین مکہ کی تعریف کی، یعنی ان کے لیے اپنی طرف سے شکریہ ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں یہ دو نعمتوں سے نوازا ہے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، ہم نے حرم کو امن والا بنایا، اور آگے آیت میں فرمایا وَلِتُخَطَّفُ النَّاسُ،
لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا. اطراف کے علاقے میں چور ڈاکو لٹیرے ایسے تھے, اور حرم کی نسبت سے تم لوگوں کو امن تھا, تو امن ملنا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر تینوں گھر سے نکلے اور پھر ایک صحابی کے یہاں پہنچے. یہ بھی بھوک سے نکلے تھے اور حضور بھی اپنی بھوک ہی سے نکلے. اور پھر اس کے بعد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے, ان کی اہلیہ نے بلایا کہ آئیے اندر, اور پھر اس کے بعد صحابی آ ہی گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ٹھنڈا پانی بھی پلایا, اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے کھجور رکھ دی, اور کچی پکی جو الگ الگ تھی سبھی رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چن کر لاتے, تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو جو پسند ہو الگ الگ قسم کی ہے, اس لیے اس اعتبار سے. اس کے بعد وہ وہ جانور کو ذبح کرنے جا رہے تھے, بکری کو, تو آپ نے فرمایا کہ دودھ دینے والی بکری کو ذبح مت کرو, تو فائدہ دے ہی رہی ہے. اس کے بعد فرمایا آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, انسانوں میں لڑکا ہو تو خوش ہوتے ہیں, جانوروں میں لڑکیاں ہو تو ہی خوش ہوتے ہیں. جانور والوں کو پوچھو, ان کے یہاں بکری پیدا ہوئی تو خوش بھی دیجیے, وہ آپ سے نبی ہو بکرو ہے تو وہ پوچھا ہو, تو اس لیے وہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. حضرت انسان کو افسوس کرنا چاہیے کہ صرف لڑکوں ہی, اب تو دنیا کان پکڑ کے آ گئی کہ لڑکیاں ہی اچھی ہے. چھوکروں تو پالا والوں نے نہیں, ماں باپ نے. ہمارے یہاں تھا نہیں, ایک وہ دیولا کا پیچھے کام کرتا تھا, تو اس کی شادی تنگاری بندر ہوئی تھی, تو آدم بھائی کی لڑکی ان کے ساتھ تھی, تو وہ اپنے سالے کی شکایت کرنے لگا کہ میرا سالہ ہے, وہ اپنے ماں باپ کو یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا. تو تارا دو ہاتھ وہی سے دیکھو, وہی لیا نہیں میں ہوں کہ ڈلا ہوا ٹھیک ہے, ڈلا رہے تارا ہرا نٹلاوا مانگے, بعد نے نٹلاوا مانگو, کسی ماں باپ نے نٹلاوا مانگو. تو یہ عجیب و غریب آج کل چلا آ رہا ہے. ماں باپ کی خدمتوں کے سلسلے کے مسئلے, آنے والی جو چھوٹیاں ہیں وہ اس طرح کی کوئی قربانی والی ہے ہی نہیں. نئی نسل جو آ رہی ہے چوٹی تو اوپر نہیں پاسر والی, تو اس لیے یہ ساری پریشانیاں ہیں. تو یہ بھی نعمت ہے, کسی کو شکر گزار بیٹا ملے اور ایسا لڑکا ملے کہ جو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہو. ماں باپ کے لیے فضیلت ہے, حالانکہ ہونی چاہیے لڑکی کے لیے, لیکن آج کل وہ چونکہ ایسی نعمت ہے کہ سب کو نہیں مل رہی ہے. یا قول حلوم. آگے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا سوال ہوگا. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول کھایا کیا ہے کہ سوال ہوگا؟ ہم نے تو کھجور کھایا ہے اور پانی پیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر جو نعمت بھی ملی اس پر اللہ پاک کی طرف سے سوال ہوگا. ماکلی والا کی 10 تالا نعمت پر بھی اللہ پاک کی طرف سے سوال ہوگا کہ کتنا حق ادا کیا نے, کتنا نہیں کیا. اول ما يسأل عنه العبد من النعيم اي يقال له الم نصح لك بدنك. اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہم نے تیرے جسم کو تندرستی نہیں دی, ہم نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا. اسی لیے حدیث شریف میں آپ سن چکے ہیں, اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. ٹھنڈے پانی, لیکن ٹھنڈا مٹکے والا. ایک صاحب نے لکھا کہ ٹھنڈا پانی, اور حکیم ارسطو کے متعلق لکھا کہ اس نے ٹھنڈے پانی کی فضیلت بتلائی. تو ایک صاحب کہوں میرا کہ جو آج کے زمانہ میں یہ ٹھنڈا پانی طبعی طور پر جو ہوتا ہے اس کی گفتگو کی ہے انہوں نے. یہ فریج کا ٹھنڈا پانی تو گرم ہوتا ہے, چاہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن اندر سے برف ہی ہے نہیں, تو برف ٹھنڈا کے گرم ذرا بھی چل نہیں, تو چاہے موڑا پہ ٹھنڈا لگتا ہو, لیکن حقیقت میں کبھی تو خون خشک ہو چکا ہو, جم چکا ہو, تو اس کو ہٹانے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ برف کی. اسی لیے تو ضرورت ہے. تو اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اس نعمت کا شکر ادا کرو. اس لیے 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے شکریہ ادا کرتے ہی رہنا چاہیے. آپ نے جو جو نعمتیں ادا فرمائی, یہاں 2-4 لکھی ہے, اور اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ایک شادی یہی سمجھے, چپل نہیں تھے, دعا مانگی, اور ایک صاحب کو دیکھا کہ پیر سے بیچارہ معذور ہے, تو فوراً واپس آئے. واپس نہیں آنا تھا لیکن خیر آئے ہو, اور یہ کہا کہ میں نے تو آپ سے چپل مانگی, اس کے تو بیچارے کے چپل کے لیے پیر ہی نہیں ہے. یہ اللہ پاک کی نعمتوں کو آدمی یاد کرے تو تشکر ہوگا, اور یاد نہیں کرے گا تو گھومتے ہی رہیں گے. آج کل جو لوگ پریشان ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ضروریات زندگی تو پوری ہو جاتی ہے, لیکن دوسری جو چیزیں ہیں ساتھ والی, دوسرے جو تقاضے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لازمی سمجھ لیا. موبائل لازمی, اس کے بغیر وفر ہی نہیں ہے, اور اس طرح کی مشینریاں دوسری لے لی گھروں کے اندر. عورتوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو اللہ کے بار کر چالو گھر میں 9 سال دیتے ہو. تو ایکسرسائز کے لیے بھی باہر چلنا پڑتا ہے. پرانے زمانے کی دوستیوں کا یہ سوال نہیں تھا, اور ابھی بھی جن دیہاتوں میں کام ہوتا ہے, عورتیں کام کرتی ہے, وہ تندرست رہتی ہے. یہ اللہ پاک کا نظام ہے. سورۃ العصر مکی ہے.
امام طبرانی نے عبید اللہ بن حفص سے روایت کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 صحابی جب آپس میں ملتے تو وہ جدا نہیں ہوتے تھے مگر اس بات پر کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کرتے تھے آخر تک، پھر ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ اس صورت میں غور و فکر کریں تو البتہ یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم بلا شبہ انسان البتہ خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کی اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ عصر یعنی وہ زمانہ جس میں بنی آدم کی حرکات ہوتی ہے خیر اور شر میں سے۔ زید بن اسلم نے فرمایا کہ اسے عصر کی نماز مراد ہے اور مشہور اور پہلا ہے، بس اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی اس کے ذریعے سے عصر کا وقت مراد ہے اور مشہور پہلا قول ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کہا اس کے ذریعے سے اس بات پر کہ انسان البتہ خسارے میں ہے، یعنی خسارے میں ہلاکتی میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس جن سے انسان سے مستثنا کیا گیا ہے خسارے سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنے دلوں کے ذریعے سے اور انہوں نے نیک عمل کیا اپنے اعضاء کے ذریعے سے، وتواصوا بالحق اور وہ عبادتوں کو ادا کرنا ہے اور محرمات کو ترک کرنا ہے، وتواصوا بالصبر یعنی مصیبتوں پر اور تقدیروں پر اور تکلیفوں پر ان لوگوں سے جو ان کو تکلیف پہنچائے، ان لوگوں سے جن کو وہ نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ سورت چھوٹی سی مختصر ہے لیکن پوری زندگی کا خلاصہ اللہ پاک نے اس میں ذکر کر دیا ہے۔ زمانے کی قسم کھا کر انسان کو اپنے اوقات عزیزہ کی قدر کرنے کی طرف تلقین فرمائی اور پھر اس کے بعد خسارے کو ذکر کیا، لیکن 4 صفات کو ذکر کیا۔ ان 4 صفات والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خسارہ نہیں رکھا ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہے اور پھر اس کے بعد اعمال صالحہ ہے، وتواصوا بالحق۔ اور جب یہ ایمان اور اعمال صالحہ مل گیا تو اس ایمان اور اعمال صالحہ کو اللہ کی بندوں تک پہنچانا ہے۔ اس کو تواصی سے تعبیر کیا کہ وصیت جیسے لازمی ہوتی ہے اور سامنے والا بھی اس کو بہت غور سے سنتا ہے، اس لیے اس کو تواصی بالحق سے تعبیر فرمایا۔ جب حق کی وصیت کریں گے تو یقیناً حق پر چلنا آسان نہیں ہے، خود بھی مشکل نفس کے لیے بھی اور دوسرے لوگ بھی رکاوٹ ڈالیں گے، تو اس موقع پر ضرورت پڑے گی صبر کی، پھر صبر بھی اپنے پورے وسیع معنی کے ساتھ۔ سورۃ الہمزہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ ہلاکت یہ ہر پیٹ پیچھے عیب بیان کرنے والے طعنہ دینے والے کے لیے جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا اور وہ خیال کرتا ہے کہ بلا شبہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، البتہ وہ ضرور ضرور ڈالا جائے گا حطمہ میں۔ اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ حطمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی وہ آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی، بلا شبہ ان پر 4 طرف سے بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ ہماس قولز کے ذریعے سے ہوتا ہے، لماس فعل کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور ان کو کم سمجھتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمزۃ اللمزہ یعنی طعنہ دینے والا، عیب بیان کرنے والا۔ ربیع بن انس نے فرمایا کہ ہمزہ کہ اس کے سامنے برائی کرے اور لمزہ اس کے پیٹ پیچھے برائی کرے۔ امام قتادہ نے فرمایا کہ ہمزہ اور لمزہ اس سے زبان اور اس کی آنکھیں مراد ہے کہ لوگوں کے گوشت کو کھاتا ہے اور ان پر ان کو طعنہ دیتا ہے۔ امام مجاہد نے فرمایا کہ ہمزہ ہاتھ اور عین سے آنکھ سے ہوتا ہے اور لمزہ زبان سے ہوتا ہے۔ پھر بعض حضرت نے فرمایا کہ اس سے مراد اخنس بن شریک ہے اور امام مجاہد نے فرمایا کہ یہ عام ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان الذی جمع مالا وعددہ یعنی اس کو جمع کیا، اس میں سے بعض کو بعض کے ساتھ اور اس کو گنتا ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا فرمان وجمع فعوها۔ محمد بن کعب نے فرمایا کہ اس کو غافل کر دیا اس کے عمل نے دین میں، پھر جب وہ رات ہوئی تو سوتا ہے گویا کہ وہ بدبودار مردہ ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان یحسب ان مالہ اخلدہ یعنی وہ گمان کرتا ہے کہ اس نے مال کو جمع کیا، اس کا مال کو جمع کرنا اس کو ہمیشہ رکھے گا اس دار میں۔ کلا یعنی معاملہ اس طرح نہیں ہے جیسا کہ اس نے گمان کیا اور نہ اس طرح ہے جیسا کہ اس نے خیال کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لینبذن فی الحطمہ یعنی ضرور بھی ضرور ڈالا جائے گا اس میں، اس شخص کو ڈالا جائے گا جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گنا، فی الحطمہ میں۔ اور یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے کہ وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی ان تمام چیزوں کو جو اس میں ہوگی، اس لیے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ ثابت بنانی نے فرمایا کہ ان کو جلا ڈالے گی دلوں تک اور وہ زندہ رہیں گے۔ محمد بن کعب نے فرمایا کہ کھا ڈالے گی ہر چیز کو اس کے جسم میں سے، یہاں تک کہ جب اس کے دل
جہاں تک کہ اس کا دل اس کے حلق کے برابر پہنچ جائے گا تو واپس جسم کی طرف لوٹ آئے گی. بارہ تعالیٰ کا فرمان انہا علیہم مؤصدہ یعنی تمام طرف سے بند کر دی جائے گی، جیسا کہ اس کی تفسیر سورۃ البلد میں گزر چکی. بارہ تعالیٰ کا فرمان فی عمد ممددہ یعنی لوہے کے ستون. امام سدی نے فرمایا کہ آگ کے ستون. ابن عباس نے فرمایا فی عمد ممددہ یعنی دروازے جو لمبے لمبے ہوں گے، اور ان سے ایک روایت ہے کہ ان کو داخل کیا جائے گا لمبے لمبے ستون میں، ان پر توق ہوگی اور ان کے گردنوں میں زنجیریں ہوگی، بس اس کے ذریعے سے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا. امام قتادہ نے فرمایا کہ ہم بات کرتے تھے کہ بلا شبہ ان کو عذاب دیا جائے گا جہنم کے ستونوں میں، اور اس کو ابن جریر نے پسند کیا. ابو صالح نے فرمایا فی عمد ممددہ یعنی بھاری بیریا. دو بڑی بری صفتیں ہیں جو انسان کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہیں، حمز اور لمز. کسی کو حکیم سمجھنا، اس کو زبان سے اشارے کر کے زبان سے کرنا، آنکھوں کی کنکھیوں سے اشارہ کرنا، بدن کے کسی عضو سے، جیسے قصیرہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں لفظ آ چکا ہے. تو لفظ حمز اور لمز یہ دونوں کسی کی برائی اور عیب بیان کرنے میں جن جن طریقوں سے برائی ہو سکتی ہے، اس برائی کرنے کا اصل جو سبب ہوتا ہے وہ اپنے کو برا سمجھنا. ایک آدمی کی آنکھ میں کمی ہے، بدن کی کسی عضو میں کمی ہے، تو پیدائشی اللہ پاک کی طرف سے آئی، یا دنیاوی اعتبار سے کہیں ایکسیڈنٹ ہوا، مصیبت آئی، تو یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اختیار میں تو ہے نہیں. ایک بزرگ خربوزہ لے کر گھر گئے اور وہ میٹھا نہیں نکلا. بیوی نے کہا کہ آگے بلایا. انہوں نے کہا کہ دیکھ دکان والا یہ جانتا کہ یہ اچھا نہیں ہے، میٹھا نہیں ہے، تو یہ اس کو بیچتا نہیں، وہ اچھا ہی لانے کی کوشش کرتا. اس زمانے کی بات کی تھی، آپ زمانہ تو ارادہ کو گرو لا رہے. میں بھی جانتا کہ یہ میٹھا نہیں ہے تو میں نہ لاتا، اس میں میرا بھی قصور نہیں ہے، اس کا بھی نہیں ہے. اب تو آگے جا کر کہاں کس کا قصور نکالے گی؟ یعنی نعوذ باللہ جائے گا مسئلہ کہاں؟ اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف. اس لیے دنیا میں کسی پر عیب لگانا یا کسی کو حقیر سمجھنا کسی بھی درجے میں، چاہے علم کے اعتبار سے، چاہے عمل کے اعتبار سے، چاہے بدن کے کسی اعضاء کے اعتبار سے، چاہے اخلاقیات کے اعتبار سے، جن جن چیزوں میں بھی ہے ہمزہ اور لمزہ. قرآن نے دو لفظ ذکر کیے اور دونوں کے اندر یہ سب چیزیں آ گئی، اس لیے مفسرین نے دونوں کی الگ الگ تشریح کی. کچھ نے کہا کہ ہمزہ یہ ہاتھ اور آنکھوں سے ہوتا ہے اور لمزہ زبان سے ہوتا ہے، تو زبان سے نکلی ہوئی چیز کو لمز سے تعبیر کیا، اور ہاتھ پیر کے اشاروں سے ہو یا آنکھوں کے اشاروں سے ہو اس کو لمز سے تعبیر کیا. آگے اللہ پاک نے اس کی صفت دوسری بتلائی، الذی جمع مالا وعدد. مال دولت جمع کرنے ہی کے اندر رہتا ہے، اللہ کی جو حقوق اس کے اندر ہے وہ ادا نہیں کرتا ہے مال میں. یا جمع مال وعدد، اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق نماز وغیرہ کے ان اوقات میں آتے ہیں، ان اوقات کی وہ فکر نہیں کرتا. بادشاہی مسجد میں جب ہمارے لوگوں کے قبضے میں تھی، ایک مرتبہ میں اور گورا بخش ہم دونوں پہنچے مسجد میں. ایک صاحب آئے، مغرب کی اذان کی بالکل 4-5 منٹ کی دیر تھی، وہ آئے اور وہ بھی ان سے بھی مال لیتے تھے 15 سوال. تو دوسرے ایک صاحب ہنسنے لگے ان کو دیکھ کر. کہا بھائی مغرب کی نماز تو بھی دیر ہے، یعنی وہ اثر پڑھنے کے لیے آیا تھا. حاجر جو تھا وہ جو آئے والاسر ان الانسان میں زید بن اسلم فرماتے کہ اثر کا وقت تاجروں کے اعتبار سے اثر کا وقت کئی بھاری ہوتا ہے. طالب علموں کے لیے بھی قبرستان سے جاتے ہیں لیکن اثر کی نماز یاد نہیں آتی. اس کے علاج ہوئے کہ کیا ہندوستان میں نماز نہیں پڑھی سکتا جو ہے نہیں، اس سے زیادہ جانتے ہوں گے. نہیں پڑھ لیجیے آڑ و خاتون کی بازو کئی جگہ کی بازو کی جگہ وہ ماشاء اللہ ایک مولانا بیٹھے ہیں تیسرے نمبر والے. ادھر مت دیکھو، یہ نئی پرانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، ان کی اثر کی نماز یہاں ہضم ہی نہیں ہوتی، فرشتے ان کو لے ہی جاتے ہیں کہیں. یہ ہے پارٹی ہے، سب ہے. اندر دیکھو آپ مذہبی لمزہ الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا. تو مال و دولت جمع کرنا برا نہیں ہے، لیکن جمع کر کے گن گن کے رکھنا اور حقوق اللہ ادا نہ کرنا. تو وہ اثر ہی کی پڑھنے آئے تھے تو اثر برا نہ تھا ان کی کہ مغرب کی نماز کو تو دیر ہے، یعنی تاریخ تو اثر نہ تھے. تو یہ اس طریقے کا ایک دوسرے صاحب کال مان رہے تھے، تو یہ دوسرے تاجر نے ان کو کہا کہ راتو بات سے تو مغرب کی اذان نہیں ہوئی تھی، حالانکہ وہ تو اثر پڑ رہا تھا. تو یہ اس طریقے سے، لیکن پڑھی تو لی نہیں تو ہی نہ پڑتا، اثر نہ ٹائم میں یعنی گزرے تو یا سب ان مالہ اخلد. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں. وہ طالب علم یہی سے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں. آپ کو ہمارے ساتھی تھے ہمارے گاؤں کے ابھی بھی ہے، فارغ ہمارے 2 سال پہلے ہوئے، اور وہ ان جماعتوں میں سے تھے 4 کی، کیوں نہیں ٹائم ہو کے فوراً نکل جائے. تو فارغ ہونے کے بعد وہ یہاں آئے. اب بیان کی باری آئی، کریم امامت کے لیے رکھے گئے تھے، بیان کی باری آئی تو اب پریشان ہو گئے.
اس لیے کہ انجمنوں میں گامچے مارے تھے، تو اب جائے کہاں پر؟ تو انہوں نے پھر اس کے بعد 1-2 مہینے کے بعد کرتے سر آئے، فارغ آدمی ہوتا ہے، اس کے فارغ ہونے کے بعد پھر ماٹی والا یاد آتا ہے، جب دوسری دنیا میں جائیں گے نہیں تب تو پھر یہاں، لیکن یہاں رکھیں گے نہیں۔ تو وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ انجمن میں لچوڑا وائرہ تھے، یعنی اس وقت وہ سمجھے جاتے تھے بنداس لوگوں میں سے، اس وقت یہ اصطلاح تھی بنداس کی، اب آپ کے زمانے میں نہ ہو تو یہ لفظ، تو انہوں نے کہا کہ میں انجمن میں آؤں گا ایک دن اور بیان کروں گا کہ بنداس نے ہمیں کہاں کہاں نقصان پہنچایا۔ لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو یہ لچوڑو، نماز پڑھو آگے بڑھ رہے تو یہ لچوڑو، اگر یہ نہ ہو تو یہ اس طریقے کی کتنی چیزیں ہوتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اب وہ قدر، اب اتفاق سے ان کے لڑکے بھی عالم ہو گئے اور ان کی استعداد کم ہے، ان کی زیادہ، بچے ہوشیار نکلے ماشاء اللہ۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ کتنے وقت آ رہا ہے، میں نے پوچھے تو میں نے شرم آ گئی، انہوں نے جواب دو، میں نے کہا یہ تو کہاں کہاں موت تک لڑے گی ہے، یہاں کا جو کچا پن ہے نہیں وہ وہاں تک نظر آئے گا۔ دنیا کبھی مل گئی وہ الگ ہے، لیکن جو علم کا سکون اور علم کا چین ہوتا ہے وہ چین اور سکون یہاں کی اثر بات کے گھومنے میں نہیں ہوتا ہے۔ اندر دیکھو چڑیا چپ گئی تھی رکھ دو، اللہ لئن بدل نفی حکما، اللہ پاک فرماتے ہیں ضرور بھی ضرور حکما میں وہ ڈالے جائیں گے، وما ادراک ما الحکما، یہ اہتمام شان بتلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمائے نار اللہ الموقدہ، جہنم ہے، اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا، اللہ پاک اس کی صفات سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کی آگ کے لیے عجیب و غریب قسم کی صفات ذکر فرمائی، چونکہ اللہ پاک کی مخلوق ہے، وہ اس کی الگ الگ کیفیت، الگ الگ شان۔ وجیء یومئذ بجہنم، 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے، اب وہ ہے کیا کہ جس کو کھینچ کر لایا جا سکتا ہو، اللہ پاک نے اس کی کیفیت جانی۔ التی تطلع علی الافئدہ، آگے فرمایا کہ وہ دلوں کو سیدھی اوپر اثر کرے گی۔ دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی چیز آدمی کو تکلیف دیتی ہے تو سب سے زیادہ اثر اس کا قلب پر ہوتا ہے، یا ایسی تکلیف جس کا تعلق قلب سے ہو، اس لیے جراحات السنان الحلقیاں، جسم پر جو زخم لگتے ہیں وہ تو بڑھ جاتے ہیں، لیکن دل کا جو زخم ہوتا ہے، پریشانیوں کا جو زخم ہوتا ہے وہ بڑھتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی فرما دیا تطلع علی الافئدہ، سیدھا اثر کرے گی قلب پر، اور قلب پر معمولی سا اثر ہو تب بھی بہت ہوتا ہے۔ گیس کی وجہ سے دکھتا ہے تو وہ لا کے تھوڑی بار رکھے گی، اتنا لیلا دل ہے ضرور، تو یہ اللہ پاک نے دل کو رکھا، یہ ایسا ہے، یہ جگہ یہ ایسی ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، ان کو بند کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، مطبقہ ہوگا، بند کر دیا جائے گا۔ اسی کو حدیث شریف میں نیچے ذکر فرمایا الگ الگ تعبیرات سے، ان کو ستونوں پر چڑھایا جائے گا اور جیسے ہی ہاتھ رکھیں گے ہاتھ جلس جائے گا اور فوراً اس کے بعد اصلی حالت پر آ جائے گا، اس لیے کہ جلس کر بھی تو بے حس ہو جاتا ہے، تو بے حس کو عذاب محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا، یہاں تو عذاب محسوس کروایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہنم کے بڑے بڑے دروازے ہوں گے، ابو صالح نے فرمایا کہ بڑی بڑی بیڑیاں ہوگی، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگ کے ستونوں کا عذاب ان کو دیا جائے گا، اللہ پاک اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔